صبح سحری میں خوب کھاتے وہ نعمتیں کھاتے جو سارے سال نہیں کھائی تھیں. پھر افطاری میں شام کو افطاری میں ایسی نعمتیں اللہ نے کھلاتے ہیں. یہ بھی حدیث میں اشارہ آیا کہ اللہ تعالیٰ مومن کی روزی اس مہینے میں بڑھا دی جاتی ہے. افطار میں وہ نعمتیں کھاتے ہیں جو سارے سال کبھی کھاتا ہے کبھی نہیں کھاتا. اور یہاں روز سحری میں وہ نعمتیں اور افطاری میں وہ نعمتیں. تو ہم تو سحری میں بھی خوب کھاتے ہیں کہ سارے دن بھوکا رہنا ہے اور شام کو خوب کھاتے ہیں کہ سارے دن بھوکے رہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے. روزہ میرے لیے ہے, روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. یہ دوسری روایت کے مطابق میں خود اس کا بدلہ دوں. تو جب 29 دن 30 دن اللہ کے حکم پر کھانا پینا چھوڑا, جائز خواہشات کو چھوڑا, اللہ رب العزت ایک دن عید کا دیتے. میرے بندوں آج تمہاری خوشی کا دن ہے, کھاؤ پیو کھاؤ پیو. تو جب 29 دن 30 دن اللہ کے راہ کے لیے اللہ کے حکم پہ کھانا چھوڑا پینا چھوڑا اور اللہ کے حکم پر کھانا شروع کیا اور پینا شروع کیا, اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں ایک دن عید کا دیتے ہیں. تو یہ 50 سال 60 سال زندگی اس کو اللہ کے حکم پر ہم گزار لیں, اللہ کے حکم کے حکم پہ زندگی لے آئیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنی زندگی کو لے آئیں اور دوسروں کو اس پر لانے کی محنت کریں. تو اللہ رب العزت پھر مرنے کے بعد ایسی زندگی عطا فرمائیں گے جس کا ہر دن عید کا ہوگا. ہر رات تو وہاں ہوتی نہیں, لیکن اگر ہر رات ہوتی تو رات خوشی کی رات, شب برات کی طرح خوشی کی رات ہوتی. یہ تھوڑی سی زندگی 50 سال 60 سال زندگی اس کو اللہ کے حکموں پہ گزار دیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ گزار دیں اور پھر اس پہ ہم خود اپنی زندگی بنائیں اور دوسروں پر محنت کر کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کی دل میں محبت, خیر خواہی, ہمدردی دل میں لے کر ان پہ محنت کریں, ان پہ محنت کریں اور ان کو اللہ کی طرف بلائیں. ہر مسلمان کو اللہ سے ملائیں. آج مسلمان اللہ سے دور ہو گئے, اللہ کے رسول سے دور ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو مصیبتوں نے پریشانیوں نے ان کو گھیر لیا. جب اس پر آئیں گے تو میرے دوستوں بزرگوں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دیں گے, ان کی مصیبتوں کو ختم فرما دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو عافیت والی, چین والی, برکت والی بنا دیں گے. میرے بھائی دوستوں بزرگوں اب اس کے لیے محنت کرنا, ایک ایک مسلمان کو دعوت دینا اور ایک ایک مسلمان کو مسجد والا بنانا. ہر مسلمان کا جوڑ اللہ سے ہو جائے, ہر مسلمان مسجد کا عادی ہو جائے. یہ دشمنوں کی چال ہے کہ مسلمانوں کو مسجد سے دور کرنے کے لیے, اللہ سے دور کرنے کے لیے ایسے ایسے محاورے, ایسی جو ہے وہ باتیں چلائیں جس سے مسلمان مسجد سے دور ہو جائیں. کیا کہتے ہیں, ملا کی دوڑ مسجد تک. یہ انتہائی غلط جملہ ہے. ہمارے بڑے فرماتے ہیں ملا سے مراد کون ہے؟ سب سے بڑے ملا, سب سے بڑے جو ہے دیندار تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ان کے اوپر ہم یہ جملہ کس رہے ہیں. فرمایا کہ ہم مسلمان جب تک مسجد والے تھے, جب تک مسجد والے تھے اور مسجد کے عادی تھے, اللہ رب العزت کی مدد ان کے ساتھ تھی. حضرت انس رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک دفعہ اندھیرا چھا گیا مدینہ منورہ میں. انہوں نے پوچھا کہ حضور کے زمانے میں کبھی ایسا ہوا تھا؟ میں اللہ کی پناہ, حضور کے زمانے میں تو تھوڑی سی بھی تیز ہوا چلتی تھی ہم مسجدوں کی طرف دوڑتے تھے, کہیں قیامت نہ آ گئی. تو مسجدوں کے عادی تھے وہ. آج ہم مسجدوں سے اپنے آپ, شیطان نے ہم کو دور کر دیا, دشمنوں نے ایسی سازشیں کر کر کے مسلمان کو مسجد سے دور کر دیا. اور مسجد سے کیا دور ہوئے؟ اللہ سے دور ہو گئے. اللہ سے دور ہوئے تو مصیبت کے دروازے ان پر کھل گئے. میرے بھائی کے دوست بزرگوں, یہ محنت ہمارے ذمے ہے, ایک ایک مسلمان کے ذمے ہے اور ساری امت کی فکر کرنی ہے ہم نے. خالی اپنا محلہ, اپنا گھر, اپنے رشتے دار, اپنا خاندان نہیں, بلکہ پوری دنیا میں بسنے والے سارے مسلمان. نیت تو ہماری غیر مسلموں کے لیے بھی ہے کہ غیر مسلموں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرما دیں. اندازہ تو فرمائیں کہ دنیا میں ہزاروں انسان روزانہ, دنیا میں ہزاروں انسان بغیر کلمے کے مر رہے ہیں. روزانہ ہزاروں انسان بغیر کلمے کے دنیا میں مر رہے ہیں. اب یہ جو بغیر کلمے کے دنیا سے چلا گیا ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ میں چلا گیا, ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ میں چلا گیا. دوزخ سے کبھی نکل نہیں سکے, جہنم سے کبھی نکل نہیں سکے.
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. جو شرک کرتا ہو گیا یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا. اس کے علاوہ جس کی چاہے مغفرت فرما دے، اس کے علاوہ جس کی چاہے مغفرت فرما دے. بڑے بڑے گناہ کرنے والے بڑے بڑے گناہ جب توبہ کرتے ہیں اللہ ان کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں. ارشاد میاں جب بندہ توبہ کرتا ہے مجھے اس کی توبہ بہت محبوب ہوتی ہے. ارشاد میاں کہ اس کی مثال استغفار کرنے والے کی، توبہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی صحرا میں کہیں سے آ رہا تھا اپنے اونٹ پر، اور اس کے اونٹ پر کھانا پینا سارا سامان اونٹ پر تھا. اب ایک جگہ وہ اترتا ہے اور درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالتا ہے. اس کا اونٹ اس کے پاس کھڑا ہوا ہے اور یہ تھوڑا کھا پی کے سو جاتا ہے. اور جب سو کے یہ نیند پوری کر کے اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے اس کا اونٹ کہیں چلا گیا. اب صحرا میں نہ اس کے پاس کھانا ہے نہ اس کے پاس پانی ہے. اب یہ پریشان ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے، اونٹ کو تلاش کرتا ہے، چاروں طرف ڈھونڈ کے تھک ہار کے مایوس ہو کر اسی درخت کے نیچے آ کے لیٹ جاتا ہے. اب تو میں زندہ نہیں رہ سکتا، اب تو موت یقینی ہے. اونٹ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، نہ میرے پاس کھانے کا سامان نہ میرے پاس پینے کا سامان. پھر لیٹ جاتا ہے اور دوبارہ اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، سو جاتا ہے. اور جب سے یہ اٹھتا ہے سو کے اٹھتا ہے دیکھتا کیا ہے کہ اس کا اونٹ اس کے پاس سارے ساز و سامان کے ساتھ اس کے پاس کھڑا ہوا ہے. ایک دم خوش ہو کے اٹھتا ہے. وہ تو مایوس ہو کے اپنی زندگی سے اب تو میں مر جاؤں گا. خوش ہو کے اٹھتا ہے اور اٹھ کے جو ہے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ خوشی میں اس کی زبان سے الفاظ بھی صحیح نہیں نکلتے. کہنا تو یہ چاہتا تھا اے اللہ آپ میرے رب ہیں میں آپ کا بندہ ہوں، لیکن خوشی کی زیادتی میں اس کے منہ سے کیا نکلتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. نعوذ باللہ، الٹی بات. پھر حضرت عثمان کا زمانہ خلافت آیا، وہ 12.5 سال قریب. ماتے ہیں کہ جس دن حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا اس دن وہ تھیلی میں نے اپنی اونٹنی کے پیچھے باندھی ہوئی تھی، اونٹنی کے پیچھے جا رہا تھا، کیسے کھل گئی مجھے نہیں پتا. وہ تھیلی کھل گئی اور کہیں گر گئی. میں بتیرا تلاش کیا لیکن وہ تھیلی نہیں. 2.5 سال کے قریب حضرت وہ سچی 10.5 سال کے قریب حضرت عمر عام کا زمانے خلافت. کہتا ہوں کہ بھائی 2.5 اور 10.5 6 سال ہو گئے نا، اور 12.5 سال کے قریب حضرت عثمان عام کا زمانے خلافت. 13 اور 12 کتنے سال ہو گئے جی؟ 25 ہو گئے نا. 25 سال تک، 25 دن نہیں، 25 ہفتے نہیں، 25 سال، کم از کم 25 سال. اور حضور کی زندگی والی زندگی میں کتنے سال اللہ کو معلوم. 25 سال ایک تھیلی میں سے بسم اللہ پڑھ کے کھجور نکالتے رہے کھاتے رہے اور کھلاتے بھی رہے. ختم نہیں ہوئی وہ تھیلی کو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ماتے ہیں کہ لوگوں کو ایک صدمہ تھا امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، اور مجھے 2 صدمے تھے، ایک امیر المومنین کی شہادت کا اور ایک اپنے تھیلی کے خون. اللہ عزت کے خزانوں میں کمی نہیں، اللہ کے لامحدود خزانے ہیں. جب اللہ کی ماننے والے بن جائیں گے، اللہ کے حکموں پہ چلنے والے بن جائیں گے، اللہ کے نبی کے طریقوں پہ چلنے والے بن جائیں گے، یہ اللہ کے حکم اللہ کے نبی کے طریقے دنیا میں عام ہو جائیں، ایک مسلمان اس کو چلنے والا بن جائے، اس کی محنت کرنے والے بن جائے. اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو قبول فرما کر، ہماری قربانیوں کو قبول فرما کر اللہ رب العزت دین کو زندہ فرمائیں گے. اور جب مسلمانوں کی زندگیوں میں دین آئے گا اور دین پر چلنے والے بنیں گے، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے برکتوں کے اور رحمتوں کے دروازے کھلے. اللہ کے خزانے آج بھی لامحدود، اور اللہ تعالیٰ اپنی پوری تمام صفات کے ساتھ اپنی ذات کے ساتھ آج بھی ویسے ہی ہیں جیسے اس زمانے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. کان اللہ تعالیٰ آج بھی ویسے ہی ہیں جیسے اس زمانے میں تھے. کمزوری میرے اندر آ گئی، ہمارے اندر آ گئی، ہمارے آواز میں کمزوری آ گئی، ہمارے یقین میں کمزوری آ گئی، ہم وہ سنتوں میں چلنے والے نہیں رہے، تو اللہ کی طرف سے مدد بھی ہوگی. آج امت کا سب سے بڑا المیہ اور امت کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ امت
دین پر نہ چل کر اللہ کی مدد سے محروم ہو، دین پر نہ چل کر اللہ کی مدد سے محروم ہو۔ صحابہ کے ساتھ کیسے مددیں ہوئی؟ صحابہ کا لشکر پہنچا، اپنی وقت ایک جنگل میں پاؤ ڈالا۔ اب جو خدمت والے ساتھی تھے وہ نکلے لشکر کے کھانے کے انتظام کرتے تھے۔ ایسا لگتا ہے جس طرح ہم جماعتوں میں جاتے ہیں تو جماعت کے ساتھی کتنے ہوتے ہیں، کبھی 2 ساتھی کبھی 3 ساتھی، خدمت کی مقرر کر دیتے ہیں۔ وہ ماشاء اللہ بازار سے سامان لاتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، باقی ساتھی اعمال میں لگے رہتے ہیں، گشتوں میں، ملاقاتوں میں، مسجد تعلیم میں اعمال میں لگے رہتے ہیں، اور وہ 2 ساتھی 3 ساتھی پوری جماعت میں کھانا پکاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نہیں کہ ابھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ خدمت سے لگا دیا ساتھیوں کو، باقی سارے اعمال میں مشغول ہیں، اور یہ حضرات کے مدد انتظام کرتا ہے۔ اب یہ صحابی لکھتے کہ لشکر کے کھانے کا انتظام ہے، جنگل ہے، ایک خیال آیا کہ ہم کسی سے مقامی آدمی سے معلوم کریں، کسی مقامی آدمی سے معلوم کریں یہاں جنگل کیا کوشش کر کے ان کو شکار کریں اور ان کو ذبح کر کے ان کو گوشت بنا کر لشکر کے کھانے کا انتظام کریں۔ اب جا رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں کہ مقامی آدمی مل جائے، تو ایک مقامی آدمی مجھے نظر آیا جو کہ غیر اس کے پاس گئے، اس سے پوچھا کہ یہاں جنگل میں کوئی حلال جانور ہیں، ہمیں لشکر کے کھانے کا انتظام کرنا ہے، حلال جانور ہوں تو ہم کوشش کر کے وہ تلاش کریں اور ان کا شکار کر لیں اور ان کو ذبح کر کے گوشت بنا کے اپنے لشکر کھانے کا انتظام کریں۔ وہ بھی غیر مسلم بیچارہ متاثر قسم کا آدمی تھا، اس کے دل میں نفرت تھی مسلمانوں سے، اسلام سے مسلمانوں سے۔ اس کا مطلب نے کیا کہا، یا کوئی شکایت وہ صحابہ کو بھٹکانے کے لیے، سیدھے راستے ہٹانے کے لیے کیا کہتا ہے، نہیں جنگل کو حلال جانور نہیں۔ یہ حضرات آپ سے بات کر رہے تھے، سامنے ایک درخت تھا، درخت کے پیچھے ایک نیل گائے کھڑی ہوئی تھی، درخت کے پیچھے ایک نیل گائے کھڑی ہوئی تھی۔ جب حضرات نے پوچھا اس سے اور صاف انکار کر دیا تو وہ نیل گائے اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان دی، وہ نیل گائے بول پڑی کہ کذب عدو اللہ، کہ اللہ کے دشمن نے جھوٹ کہا، اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا ہے، ہم یہاں موجود ہیں، آئیے ہمیں شکار کیجیے اور اپنے لشکر کے کھانے کا انتظام کیجیے۔ اللہ کی مدد جب اللہ کے حکموں پر ہم زندگی لائیں گے اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والے بن جائیں گے، ہماری ساری زندگی، گھر کے اندر کی زندگی، گھر کے باہر کی زندگی، ہر جگہ اللہ کے حکم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، اس پر ہم آئیں گے اور اس پر سب مسلمانوں کو لانے والے بنیں گے، اس سے ان کو کھڑا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں چین سکون اتاریں گے، ہماری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی اور امن قائم ہو جائے گا اور دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ سے امن قائم ہوگا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ارشاد فرمایا، اے ہمارے نبی لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولکن اللہ الف بینہم، اے ہمارے پیارے نبی اگر آپ روئے زمین کے سارے خزانے، لو انفقت ما فی الارض، جو کچھ زمین میں جتنے خزانے بھی ہیں سارے خرچ کر ڈالتے، آپ ان کے نبی صحابہ کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے۔ اسی طرح کی اللہ کے دلوں بہت لیکن اللہ نے کے دلوں کو جوڑ دیا۔ وہ صحابہ، وہ انصار جو ان کے اندر قبیلے تھے، قومیں تھیں، اوس اور حضرت جو بڑے مشہور قبیلے تھے، اور دونوں دین پر چلنے والے بنے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سے دشمنی کو ختم، اللہ نے ختم کر اور اللہ نے ان سب کے دلوں کو جوڑ دیا۔ وہی اوس اور حضرت، وہی انصار صحابہ جو اسلام سے پہلے ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، اور اب اسلام لا کر اور دین پر چل کر یہ ایک دوسرے پہ اپنی جان نچھاور کر، جو دوسروں کی جان لینے والے، دوسروں کا خون بہانے والے، آج اپنی جان دوسرے کو قربان کرنے والے، اپنی جان نچھاور کرنے والے بنے۔
اللہ تعالیٰ امن قائم فرما دیتے ہیں اور یہ دشمنیوں کو اللہ ختم فرما دیتے ہیں، دشمنیوں کو ختم فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ امن قائم فرما دیتے ہیں۔ امن کے فیصلے اللہ کیسے ہوتے ہیں اور دلوں کے توڑ کے فیصلے اللہ کیسے ہوتے ہیں، اور یہ سارے فیصلے دین پر اور مسلمانوں کے اعمال پر، اچھے اعمال الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، عمدہ کلمہ اللہ کی طرف چڑھتا ہے اور نیک عمل اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں، نیک اعمال بھی اللہ کی طرف آ جاتے ہیں، اور جو عمدہ کلمہ بولتے ہیں، اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، وہ سب اللہ کی طرف چڑھتے جاتے ہیں، اور اچھے اعمال اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو پورا کر رہے ہیں، اور دوسروں کو دعوت دے دے کر ان کو مسجد کا عادی بنا رہے ہیں۔ ہر مسلمان اللہ کے حکم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے چلنے والا بن جائے، اس کے لیے محنت کرتے ہیں۔ تاجر ہیں تو وہ بھی، ملازم ہیں تو وہ بھی، اور کارخانے والے ہیں اور مزدور ہیں اور کاشتکار کسان ہیں، ہر شعبہ زندگی تعلق رکھنے والے اپنی زندگی میں دین کو لے آئیں، اپنی زندگی میں اللہ کے حکموں کو لے آئیں، اپنی زندگی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں لے آئیں، اللہ رب العزت ان کو ان کی دنیا ہی بنا دیں گے اور ان کی آخرت ہی بن جائے گی۔ اگر ان اعمال کو چھوڑ دیا، اللہ کے حکموں کو توڑا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑا، تو میرے بھائی دوست بزرگوں، دنیا میں بھی ناکامی اور موت کے وقت بھی ناکامی اور آخرت میں بھی ناکامی، دنیا میں بھی ناکامی اور موت کے وقت بھی ناکامی، موت بھی حسرت میں اور آخرت میں ہمیشہ مجھے بھی۔ یہ دنیا کی زندگی تھوڑی سی، بہت مختصر زندگی، دنیا کی زندگی بہت مختصر، اور اصل زندگی آخرت۔ اللہم لا عیش الا الآخرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت، ودار الآخرت یہ حیوان، آخرت کی زندگی کی اصل زندگی تو وہ ہے، یہ دنیا کی زندگی تھوڑی سی ہے، اس کے دھوکے میں نہ پڑ جائیں، یہاں کے دنیا کی زیب و زینت کو اور دنیا کی سجاوٹ کو دیکھ کر کہیں ہم دھوکے میں نہ پڑ جائیں، اللہ کے حکموں کو توڑ دیں، دنیا کی سجاوٹ کو دیکھ کر، دنیا کی ظاہری زیب و زینت کو دیکھ کر کہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیں۔ شیطان محنت کرتا ہے، شیطان دھوکہ دینے والا، اور شیطان انسانوں کو گمراہی کے راستے پہ ڈالنے والا، وہ کہتا ہے کہ دنیا میں چلو گے، ٹھاٹ کرو گے، ایش کرو گے، مرنے کے بعد دیکھا جائے کیا ہوتا ہے، مرنے کے بعد دیکھا نہیں جائے گا، مرنے کے بعد پھر جو عذاب شروع ہوں گے، اللہ کی سزائیں، اللہ کی طرف سے سزاؤں کا سلسلہ شروع ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دنیا ہماری بن جائے اور آخرت کی زندگی جو ہمیشہ میری زندگی، دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، کم ہے لوگ جو اس سے آگے جاتے ہیں۔ اللہ کے حکموں کو توڑ کر یہ زندگی گزاری، اب اس کا موت کا وقت بھی مصیبت کا، سخت عذاب کا، اور مرنے کے بعد خبر میں عذاب، اللہ کے عذاب خبر میں شروع ہو جاتے ہیں، قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا، اور پھر قیامت میں اٹھ کر پھر اللہ کے عذابوں میں گرفتار ہو جائے گا۔ میرے بھائی دوستوں، اللہ کے عذابوں سے بچنے کا اور کوئی راستہ نہیں سوائے اسی کے اللہ کے حکموں پر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنی زندگی کریں۔ اور پھر آج امت طرح طرح کی مشکلات میں گرفتار ہو چکی ہے، طرح طرح کی مصیبت میں گھس چکی ہے، لیکن اور ان سے مصیبتوں سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے، امت ان مصیبتوں سے نکلنے کے لیے، ان مشکلات سے نجات پانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے، لیکن جتنے ہاتھ پاؤں مارتی ہے اتنا اور دھستی جاتی، اور مسائل ابھر رہے ہیں، اور پریشانیاں ابھر رہی ہیں۔ کیا اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے کہ اسباب کی کمی نہیں ہے، چیزوں کی کمی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ایسی برکت اٹھا لیتے ہیں کہ چیزوں کے ہوتے ہوئے لوگ محتاج ہیں، اسباب کے ہوتے ہوئے لوگ محتاج ہیں۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی طرف سے پھر عذاب نازل ہوتا ہے۔ ایک ایک مسلمان پر محنت کر کے اس کو اللہ والا بنانا ہے،
اس کو مسجد والا بنانا ہے. دیکھیے مسلمان کو اپنی ضرورتیں نماز پڑھ کر اللہ سے پوری کریں. مسلمان اپنی ضرورتیں نماز پڑھ کے اللہ سے پوری کرتے ہیں. اللہ کے خزانے لامحدود، اللہ کے خزانے لامحدود، اپنی ضرورتیں اللہ سے پوری کرتے ہیں. یہ مطلب نہیں کہ وہ دنیا کو اسباب کو چھوڑ دیتے ہیں. دنیا دعوت اسباب ہے، اسباب کے اختیار کرنے ہوتے ہیں، لیکن یقین اللہ تعالیٰ کی ذات حاضر ہوتا ہے کہ اللہ ہی میری ضرورت کو پورا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہی میری زندگی بنائیں گے، اللہ تعالیٰ ہی میرے مسائل کو حل فرمائیں گے. آج امت کا حال کیا ہو گیا؟ دین کو چھوڑ کر، اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر آج امت طرح طرح کی مصیبتوں میں پھنس چکی ہے. ہاتھ پاؤں مار رہی ہے نکلنے کے لیے، لیکن جیسے خدا نہ خاصہ کوئی جانور کوئی آدمی دلدل میں گر جائے، دلدل میں گر جائے تو جتنا ہاتھ پاؤں مارتا ہے نکلنے کے لیے اتنا اور نیچے دھستا ہے اور دھستا ہے. آج امت کے یاد ہے، امت کے یاد طرح طرح کی بیماریاں، نئی نئی بیماریاں. معالجین اور ڈاکٹر حضرات کیا کہتے ہیں؟ جو ہم نے اپنی کتابوں میں بھی پڑھائی کی بیماریوں کو دیکھا کہ کون سی بیماری ہے، اس کی علامات ہمیں کتابوں نہیں ملتی. کیا ہے؟ ہمارے حضرت انعام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ اشاعت ہمارے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی صحت اتارتے ہیں اور بیماریوں کے فیصلے بھی اللہ کیسے ہوتے ہیں. جب زندگیاں بگڑتی ہیں، اعمال بگڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر بیماریوں کے فیصلے آسمان سے اتارتے ہیں. اور مایا کہ اللہ تعالیٰ بیماریاں پانیوں میں اتارتے ہیں، اور پانی پینے انسان کی مجبوری ہے. ان پانیوں کو پی کر بیماریاں آتی ہیں، اور جب بیماریاں ہوا میں اتارتے ہیں، اللہ اتارتا ہے. ان ہوا میں سانس لینا یہ انسان کی مجبوری ہے. جب بیماریوں والی ہوا میں سانس لیتے ہیں تو بیماریاں پھیلتی ہیں. بیماریوں والے پانی کو پیتے تو بیماریاں پھیلتی ہیں. یہ فیصلے اللہ کیسے ہو رہے ہیں؟ اب کہتے ہیں کہ بیماری ہے، فلاں بیماری پھیلی ہوئی ہے، فلاں بیماری پھیلی ہوئی ہے. یہ کہاں سے آئی بیماری؟ اللہ کیا ہمارے اعمال کے بگڑنے پر آئی. ایک مرتبہ کسی آدمی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس کہہ دیا کہ آدمی کوئی ظلم کرتا ہے، ناجائز کام کرتا ہے، کسی دوسرے آدمی نے ظلم کر دیا، اس کا مال چھین لیا، اس کے سب اس کی زمین دبا دی، ظلم کیا. تو ظلم کرنے والے کو ظلم کرنے والے پر اللہ کی طرف سے خود پڑتی ہے. حضرت ابو ہریرہ نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے. بلکہ کوئی ظلم کرنے والا جب ظلم کرتا ہے تو اس کی ظلم کا اثر، اس کی مصیبت انسانوں پر بھی اترتی ہے، جانوروں پر بھی اترتی ہے. اس کے ظلم کرنے سے انسانوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے اور جانوروں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. پھر بھایا کہ دیکھو کوئی آدمی ظلم کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے حق کو مارتا ہے، اس کی زمین نہ ماری، اس کو جو تکلیف پہنچائی، کوئی بھی ظلم کیا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ایک پرندہ ہے فوارہ، ہمارے ملک کو نہیں پایا جاتا. اس کا ترجمہ جو دیکھا جو وقت میں تو فوارہ پرندہ کہتے ہیں سرخاب. سرخاب پرندہ ہمارے کہاں پایا جاتا ہے؟ ہمارا جو محاورہ ہے کیا اس کے سرخاب کے پر لگے نہیں؟ اس کا اتنا خیال کر رہے ہو، کتنا خیال کر رہے ہو اس کا؟ کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے؟ اس کے محاورہ ہے ہمارے محاورے میں چلتے سنا ہر ملک کو یہ پرندہ پایا جاتا ہے فوارہ. تو فرمایا کہ فوارہ پرندہ وہ پرندہ ہے جو اپنی گھونسلے سے نکلتا ہے اپنے دانے ڈھونڈے اپنی خوراک کی تلاش میں، اور بعض دفعہ اپنے گھونسلے کے آس پاس کو دانا ڈھونڈ کر نہیں ملتا تو اڑتا ہے اور بعض دفعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض دفعہ میلوں تک اوپر چلا جاتا ہے اپنے دانے ڈھونڈنے کی تلاش میں. فوارہ پرندہ وہ پرندہ ہے. تو فرمایا کہ فوارہ پرندہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے اپنے دانے ڈھونڈ کے اپنے خوراک کی تلاش میں، اڑتا چلا جاتا ہے زمین میں اپنے دانے نہیں. کیوں؟ اس نے کوئی ظالم نے ظلم کیا، اس ظالم نے ظلم کیا، کسی کا حق مارا. کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے ناراض ہو کر بارش روک دی. اس ظالم کے ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بارش روک دی. اور جب بارش نہیں ہوئی تو زمین میں گھاس دانے غلہ یہ نہیں ہوگا. اب یہ پرندہ اڑتا ہے دانے کی تلاش میں
اور اس کو دانا نہیں ملتا کیونکہ بارش نہیں ہوئی، زمین خشک ہو گئی اور جو ہے بنجر ہو گئی. اب اس تلاش کرتے 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 جب بیوی کو چلا جاتا ہے اس کو نہیں ملتے دانے، کھانے کی خوراک نہیں ملتی، یہ واپس اٹھ کے اپنے گھونسلے میں آتا ہے، اپنے گھونسلے میں آ کے بیٹھ جاتا ہے اور بھوکا گھونسلے میں بیٹھے 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 آخری دن مر جاتا ہے. مایا یہ فوارہ پرندہ بھوک سے اپنے گھونسلے میں جو مرا اس ظالم کے ظلم کی وجہ سے، یہ ظالم کے ظلم کا، اس کے برے عمل کا نتیجہ ساری انسانیت کو بھگتنا پڑتا ہے. خالی انسانیت کو نہیں، جانوروں کو بھگتنا پڑتا ہے. اس امت کا مسئلہ اجتماعی ہے. اس کے نیک اعمال بھی ساری امت کا اثر ڈالنے والے اور اس امت کے برے اعمال بھی ساری امت کا اثر ڈالنے والے. ان کے اچھے اعمال سارے انسانوں میں خیروں کو لانے والے، اللہ کی طرف سے امن کو قائم کرنے والے اور اللہ کی طرف سے لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے والے بنتے ہیں. اگر ان کی زندگی بگڑ جائے، اعمال بگڑ جائیں تو ان کے بگڑے ہوئے اعمال ساری انسانیت پر، خصوصاً سب مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے عذابوں کو فیصلے کرتے ہیں. اعمال تو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. اچھے عمل کیے اللہ جیسے رحمتوں کے برکتوں والے بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ضرورتوں کو پورا فرماتے ہیں. اور جب برے عمل کیے، برے اعمال زیادہ ہو گئے، اپنی زندگی بگاڑ لی تو اللہ کی طرف سے عذابوں کو فیصلے آتے ہیں. پھر زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، جی، اور طرح طرح کی مصیبتیں. اور بعض مصیبتوں تو ایسا ہو چکا ہمارے پاس ہمارے ملک پاکستان میں کہ ان کی بدعملی کی وجہ سے ہم آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہوئی. ہمارے ملک کی بات بستی میں ایسا ہوا، پتھروں کی بارش، اللہ کی وجہ سے پتھروں کی بارش. محترم بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ کے عذاب ٹل نہیں سکتے، اللہ کی طرف سے مصیبتیں دور نہیں ہو سکتی جب تک کہ مسلمان اپنی زندگی کو بنا رہے ہیں، اپنی زندگی دین پر نہ لے آئے، ایک حکم پر اپنی زندگی نہ لے آئے. اب جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت اور آپ کا ایک مبارک طریقہ. ایک حدیث میں آتا ہے جب بندے نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ سے حکم پورا کرتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقوں میں چلتے ہیں اور اس کے لیے محنت کرتے ہیں، دوسروں کو دعوت دیتے ہیں، دوسروں کو دعوت دے دے کے ان کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. کیا فرمایا؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ سے جوڑ اٹھا لو. فرمایا کہ نیک اعمال کرتے ہیں اور نیک عمل کر کے اور دوسروں کو دعوت دے دے کر اللہ سے جوڑتے ہیں، ان کو مسجد میں لا کر اللہ کے منہ میں چلنے والا بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو کر اس طرح کرتے ہیں، خود بھی پورے دین پر چل رہے ہیں اور دوسروں میں محنت کر کے ان کو بھی مسجد والا بنا رہے ہیں، ان کو بھی نیک عمل والی زندگی گزارنے والا بنا رہے ہیں. اللہ کی عزت ان سے خوش ہوتی ہے. اور ارشاد آیا، حدیث پاک کا حکم ہے کہ اللہ کی عزت پھر ایسے لوگوں پر جب ان کو بارش کی ضرورت ہوتی ہے، کھیتوں میں، باغات میں اور بعض علاقوں میں تو وہ تالاب ہوتے ہیں، اس میں بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ 20 دن، مہینہ 2 مہینے اسی پانی کا استعمال کرتے ہیں، پانی کی قلت ہوتی ہے. تو جب وہاں والوں کو بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ رب العزت، کیونکہ انہوں نے اللہ کو راضی کیا نیک عمل کر کے اور دین پر چل کر اللہ کو راضی کیا، اللہ رب العزت رات کے بارے کے ساتھ اشارت آیا، میں رات کے بارے برساتا ہوں اور رات کے جب لوگ اپنے گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں، میٹھی سو رہے ہوتے ہیں اور بادلوں کی فرق نہیں ہوتی، بادلوں کی گرج نہیں ہوتی کہ میرے بندوں کی نیند خراب. اللہ تعالیٰ پھر اپنے نیک بندوں کی اتنی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں، اتنی چھوٹی ضرورتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ بارش کی جب ضرورت ہوتی ہے تو بارش رات کے برساتے ہیں، جبکہ لوگ اللہ کے بندے اپنے گھروں میں میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں، بادل نہیں گرجتے کہ ان کی نیند خراب نہ. اور صبح کو جب یہ اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دھوپ نکال دیتے ہیں تاکہ ان کے چلنے کے راستے خشک ہو. ہم لوگ شہروں میں رہنے والے ہمیں اتنا اندازہ نہیں ہے کہ بارش کے بعد چلنے کے راستوں میں کیا تکلیف ہوتی ہے، لیکن جو گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہیں، جی کھیتوں میں رہتے ہیں، ان کو بہت مشکلات پیش آتی ہے. بارش ہو جائے، کچے راستے ہوتے ہیں، پگڈنڈیاں ہوتی ہیں، ان میں پھسلن ہو جاتی ہے، چلنا مشکل ہو جاتا ہے. ارشاد آیا کہ دن میں دھوپ نکال دیتا ہوں تاکہ ان کے چلنے کے راستے خشک ہو جائیں، ان کو چلنے میں تکلیف نہ. اللہ رب العزت ان کی ضرورتوں کو پورا فرماتا ہے، غیر سے ضرورتوں کو پورا فرماتا ہے.
میرے بھائی دوست بزرگوں، آج ہم نے اللہ کے حکم کو پورا نہ کر کے ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف اپنی زندگی گزار کے ہم نے اپنا نقصان کیا۔ سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوا کہ امت اللہ کی مدد سے نہیں۔ امت کا بڑا حجم کیا ہے؟ امت اللہ کی مدد سے نہیں، اور کام جو چلا کرتے ہیں وہ اللہ کی مدد سے چلا کرتے ہیں، کام چلا کرتے ہیں وہ اللہ کی مدد سے۔ آج امت اللہ کی مدد سے محروم ہو گئی، آج دین پر نہ چلے۔ راستہ یہی ہے کہ ہمارے پیارے نبی جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں راستہ دے کر گئے، ہمیں دین دے کر گئے اور دین کی محنت دے کر گئے، یہی راستہ ہے، اسی دین پر چلنا ہے اور ایک مسلمان کا محنت کر کے اس کو دین پر چلنے والا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو ٹھیک کرے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ کسی حکومت کے ہاتھ میں نہیں، کسی فوج کے ہاتھ میں نہیں، صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے اور جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ اللہ کی چالیس ہوتی ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس، آپ کے چچا کے بیٹے، آپ کے ساتھ اونٹی کے سوار تھے، ارشاد آیا، اے عبداللہ، اے لڑکے، تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں، تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں، ان کو یاد کر لو، تمہیں نفع دے۔ پہلی بات یہ ارشاد بھائی، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی بات کرو، اللہ کو حفاظت کی ضرورت نہیں، اللہ کی بات کرو یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کے عوامل کی، اور اللہ تعالیٰ کے عوام کی حفاظت خود اللہ کے عوامل کو پورا کرنے سے اور دوسروں کو پورا کرنے میں لگانے سے اللہ کے دین کی، اللہ کے عوامل کی حفاظت۔ آیا تم اللہ کی یعنی اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے، اور حفاظت تو اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی بات فرمائے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کی بات نہ فرمائے تو اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ جس کی بات فرمائے اللہ تعالیٰ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جس کی اللہ بات نہ فرمائے اسے کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی بچا نہیں سکتا۔ اور فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کی یعنی اللہ کے دین کی، اللہ کے عوامل، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ، یعنی اللہ کے دین، اللہ کے احکامات پر چلتے ہوئے اور دوسروں کو محنت کر کے ان احکامات کو لانے کے لیے محنت کرتے ہوئے کیا ہوگا؟ تم نے اللہ کے دین کی حفاظت، اللہ کے دین کی، اللہ کے عوامل کی حفاظت، ان کے عمل کرنے سے اور دوسروں کے عوامل پہ لانے سے اس کی حفاظت۔ خالی قرآن پاک کی احترام میں اس کو اوپر رکھ دیا، حدیث کی کتاب کو الماری میں رکھ دیا، جی اس سے عبادت، اس کو عبادت نہیں ہے۔ اس پورے دین پر اللہ کے ہر حکم پر عمل کر کے اور دوسروں کے عمل پہ ڈالتے ہوئے اس سے اللہ کے دین کی حفاظت۔ آیا اللہ کو اپنے سامنے پاؤ، کیا مطلب؟ جب تمہیں کوئی ضرورت ہوگی، جب تمہیں کوئی ضرورت ہوگی اللہ سے مانگو گے، اللہ تمہاری ضرورت پوری مانگے گا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں جن کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ جب اس سے مانگو گے، دن میں مانگو، رات کو مانگو، آدھی رات کو آنکھ کھل جائے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، تیز بخار چڑھ گیا، جب اٹھو رات کو دن میں اس نماز پڑھ کے اسے مانگو، وہ تمہاری ضرورت پوری فرمائے گا۔ تجدہ تجاہک، اپنے سامنے پاؤ، ساری ضرورتیں اللہ کو فرمانے والے ہیں۔ اور مایا کہ دیکھو جب تمہیں کچھ مانگنا ہو ایک اللہ سے مانگو، اس سے مانگو بھائی، جب تمہیں کچھ مانگنا ہو ایک اللہ ہی سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر تمہیں مدد طلب کرنی ہو، مدد مانگنی ہو تو ایک اللہ ہی سے مدد مانگو۔ سوال کرنا ہو، کوئی چیز مانگنی ہو اللہ سے مانگو، اور جب مدد طلب کرنی ہو تو ایک اللہ سے مدد کرو۔ فرمایا کہ دیکھو زمین والے اگر تم کو نفع دینا چاہیں، تم کو نفع وہی ملے گا جو اللہ نے تمہارے لیے دیا۔ زمین والوں کے چاہنے سے نفع نہیں ملے گا، اللہ نے تمہارے نفع کیا تو نفع ملے گا۔ اور زمین والے اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں، تم کو نقصان وہی پہنچے گا جو اللہ نے تمہارے لیے کیا۔
زمین والوں کے چاہنے سے نہ نفع ملے گا اور زمین والوں کے چاہنے سے نہ نقصان پہنچے گا. ہاں اللہ کا فیصلہ تمہارے نفع کے لیے ہے تو نفع ملے گا, اللہ کا فیصلہ تمہارے نقصان کے لیے ہے تو نقصان پہنچے گا. پھر شاہ آیا رفعت الاقلام اور جفت الصحف او کما قال, یہ تقدیر کے لکھنے والے قلم, تقدیر کے لکھنے والے قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفوں کی سیاہی خشک ہو گئی. زمین آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ رب العزت نے قلم کو حکم دیا لکھ. یا اللہ کیا لکھے؟ جو کچھ ہو چکا وہ لکھ اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ لکھ. اب ہر چیز, ہر چھوٹی چیز, ہر بڑی چیز سب لوح محفوظ میں لکھی ہے. لوح محفوظ جو لکھا جا چکا اب وہ ہو کر رہے گا, اس سے بال کے برابر کی ضرورت نہیں. لیکن کیا ہے, اللہ رب العزت نے اپنے علم کے کمال پر وہ لکھوایا ہے. اللہ رب العزت کا علم کامل ہے. اللہ کے لیے ماضی, حال, مستقبل سب برابر. 1,000 سال پہلے کیا ہوا اللہ کے علم میں ہے, اب کیا ہو رہا ہے اللہ کے علم میں ہے, 1,000 سال کے بعد کیا ہوگا وہ بھی اللہ کے علم میں. اللہ کا علم کامل ہے. اس بندے نے, اس انسان نے دنیا میں جا کر میری نافرمانی کرنی ہے یا میری اطاعت کرنی ہے. اس بندے نے دنیا میں جا کر میرے پیارے نبی کے طریقوں میں چلنا ہے جو ان کے خلاف زندگی گزارنی ہے. اللہ کو معلوم جو اس نے دنیا میں جا کے کرنا ہے وہ اللہ نے آج اس وقت قلم سے لکھا دیا. ہمارے پوچھا کیا ہوگا جب تقدیر میں لکھا جا چکا تو عمل کرنا بھی چھوڑ دیں, جو کچھ لکھا وہ ہو کر رہے گا. شاید میں کہ نہیں, عمل کرتے رہو. اللہ تعالیٰ جو لکھا گیا ہے, جو اللہ کے علم میں ہے, اللہ اس کو چلنا آسان کر دے. نیک آدمی کے لیے نیک اعمال کرنا اللہ آسان فرما دیں گے. دین کے مطابق زندگی گزارنا اللہ اس کے آسان فرما دیں گے. اور خدا نہ خاصہ ایک آدمی غلط راستے میں چلتا ہے, گناہوں کے راستے میں چلتا ہے, گناہوں کے راستے میں چلتا ہے تو اللہ اس کی چوری کرنا آسان کر دیتے ہیں. ڈاکو کی ڈاکہ مارنا, اس نے اپنی وہی نہیں رکھا, وہی زندگی اپنائی, اب اس سے وہ روزی لے رہا ہے, اللہ سے حرام طریقے سے روزی لے رہا ہے, لوگوں کی مال ڈھونڈ کر وہ روزی لے رہا ہے. اس کے لیے زندگی تباہ ہو جائے. تو میرے محترم بھائیوں سے بزرگوں, اللہ کے حکم پورے کرنے ہیں, اللہ کا ذکر کرنا ہے, نماز پڑھ پڑھ کے اللہ سے مانگنا. آیا کہ شاہ آیا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى. قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. جو میرے ذکر سے, اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے, منہ موڑتا ہے, جنوں کو تو جاتے ہیں اللہ کے اسلام کی کسی بھی نہیں پڑھتا, اللہ کا ذکر نہیں, ضرور شریف نہیں پڑھتا, استغفار نہیں کرتا, اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا, منہ موڑتا ہے, اس کی زندگی شاہ اس کی زندگی کم کرتا ہے, زندگی اس کی کم ہو جاتی ہے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اندھا اٹھائیں گے. وہ پوچھے گا آج مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا جبکہ دنیا میں تمہیں دیکھنے والا تھا. اشارہ ہوگا کہ ہماری آیتیں تمہارے پاس آئی تھیں, تم نے ان کو بلا دیا, آج تم کو بلا دیا. تو اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر, اللہ کی یاد کو چھوڑ کر, نیک اعمال چھوڑ کے دنیا بھی تباہ ہوئی, آخرت بھی تباہ ہوئی. آخرت بھی تباہ ہوئی. اسی جب شاید آیا ومن يعش عن ذکر الرحمن نقيض له شیطان او له قرین. جو اللہ کے رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے, منہ موڑتا ہے, تو آیا شیطان اس کو مسلط کر دیتے ہیں جو اس کو غلط راستے پہ چلاتا ہے, اور وہ اس کے ساتھی بن جاتا ہے. ہر حق بات سے, ہر خیر کے راستے سے روکتا ہے اور ہر شر کے راستے پہ چلتا ہے, اور اس کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں, خیر کی بات اس کے دل پہ اثر ہی نہیں کرتی. میرے محترم بھائی دوست بزرگوں, یہ تھوڑی سی زندگی ہے, تھوڑی سی زندگی. دیکھیے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے, اب آنے والا ہے انشاءاللہ. رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے, 29 دن 30 دن 29 دن 30 دن رمضان کے ہم اللہ کے حکم پر کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. صبح صادق سے پہلے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں, روزے کی نیت کر لیتے ہیں, اور شام کو
سورج کے غروب ہونے کے بعد افطار کرتے ہیں، ہم کھاتے پیے پیتے بھی ہیں۔ اللہ رب العزت کو یہ بہت پسند آتا ہے، اپنے بندوں کو یہ عمل بہت پسند آتا ہے۔ ارشاد فرمایا روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اور نیک اعمال کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے دلوائے گے اور روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود دے۔ اللہ رب العزت جو سخی کو سخی، کریموں میں کریم، جب وہ بدلہ دینے پر آئیں گے تو کیا بتاتے ہیں؟ اللہ اللہ۔ اور دوسری آیت کے مطابق ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ، میں ملتا ہوں اس کے بدلے۔ اور ایک ایسی چیز آتا ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے کھانا چھوڑا، پینا چھوڑا، اپنی جائز خواہشات کو چھوڑا، اس کو بدلہ میں خود۔ حالانکہ ہم دیکھیں ہم چھوڑتے کہاں ہیں؟ صبح سحری کو خوب کھاتے، وہ نعمتیں کھاتے جو سارے سال نہیں کھائی تھی، پھر افطاری میں، شام کی افطاری میں ایسی نعمتیں اللہ نے کھلاتے ہیں۔ یہ بھی حدیث میں ارشاد آیا کہ اللہ تعالیٰ مومن کی روزی اس مہینے میں بڑھا دی جاتی ہے۔ اس طور میں وہ نعمتیں کھاتے ہیں جو سارے سال کبھی بھی ہوتا ہے کہ نہیں کھاتے، اور یہاں روز شہری میں وہ نعمتیں اور افطاری میں وہ نعمتیں، تو ہم تو شہری کو خوب کھاتے ہیں سارے دن بھوکے رہتے ہیں، اور شام کو خوب کھاتے ہیں سارے دن بھوکے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ روزہ میرے لیے، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ دوسری بات کے مطابق میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ جب 30 دن اللہ کے حکم پر کھانا پینا چھوڑا، جائز خواہشات کو چھوڑا، اللہ رب العزت ایک دن عید کا دن ہے، میرے بندوں آج تمہاری خوشی کا دن ہے، کھاؤ پیو کھاؤ پیو۔ تو جب 30 دن اللہ کے رضا کے لیے اللہ کے حکم میں کھانا چھوڑا، پینا چھوڑا اور اللہ کے حکم پر کھانا شروع کیا اور پینا شروع کیا، اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں ایک زندگی کا دن۔ تو یہ 50 سال 60 سال زندگی اس کو اللہ کے حکم پر ہم گزار لیں، اللہ کے حکم کے حکم میں زندگی لے آئیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنی زندگی کو لے آئیں اور دوسروں کو اس پر لانے کی محنت کریں، تو اللہ رب العزت سے مرنے کے بعد ایسی زندگی عطا فرمائیں گے جس کا ہر دن عید کا ہوگا۔ ہر رات تو ہوتی نہیں، لیکن اگر ہر رات ہوتی تو رات خوشی کی رات سے رات کی طرح خوشی کی رات ہوتی ہے۔ یہ تھوڑی سی زندگی 50 سال 60 سال زندگی، اس کو اللہ کے حکم پہ گزار، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ گزار، اور پھر اس سے ہم خود اپنی زندگی بنائیں اور دوسروں پر محنت کر کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کے دل میں محبت، خیر خواہی، ہمدردی دل میں لے کر ان پہ محنت کریں، ان پہ محنت کریں اور ان کو اللہ سے ملائیں۔ ہر مسلمان کو اللہ سے ملائیں۔ آج مسلمان اللہ سے دور ہو گئے، اللہ کے رسول سے دور ہو گئے، سب کے پاس مصیبتوں نے پریشانیوں نے لوگ بھیج دیا۔ جب اس پر آئیں گے تو میرے دوستوں بزرگوں اللہ کی پریشانیوں کو دور کر دیں گے، ان کی مصیبتوں کو ختم فرما دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو عافیت والی، چین والی، برکت والی بنا دیں۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اب اس کے لیے محنت کرنا، ایک مسلمان کو دعوت دینا اور ایک مسلمان کو مسجد والا بنا، ہر مسلمان کا جوڑ اللہ سے ہو جائے، ہر مسلمان مسجد کا عادی ہو جائے۔ دشمنوں کی چال ہے کہ مسلمانوں کو مسجد سے دور کرنے کے لیے، اللہ سے دور کرنے کے لیے ایسے ایسے محاورے، ایسی ایسی ہیں وہ باتیں چلائیں جس سے مسلمان مسجد سے دور ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ملا کی دوڑ مسجد تک، یہ انتہائی غلط جملہ ہے۔ ہمارے بڑے مانتے ہیں ملا سے مراد کون ہے؟ سب سے بڑے ملا، سب سے بڑے جو ہے دیندار تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے اوپر ہم یہ جملہ کس نہیں اپنایا کہ ہم مسلمان جب تک مسجد والے تھے، جب تک مسجد والے تھے اور مسجد کے عادی تھے، اللہ رسول کی مدد ان کے ساتھ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک دفعہ میرا چھاپ گیا مدینہ منورہ میں، انہوں نے پوچھا کہ حضور کے زمانے میں بھی ایسا ہوا تھا؟ میں اللہ کی بنا، حضور کے زمانے میں تو تھوڑی سی بھی تیز ہوا چلتی تھی ہم مسجدوں کی طرف دوڑتے تھے، ایک قیامت نہ آتی، تو مسجدوں کے عادی تھے وہ۔ آج ہم مسجد اپنے آپ شیطان نے ہم کو دور کر دیا، دشمنوں نے ایسی سازشیں کر کے مسلمان کو مسجد سے دور، اور مسجد سے کیا دور ہوئے؟ اللہ سے دور ہو گئے، اور
اللہ سے دور ہوئے تو مصیبت تو دروازے پر کھلی. میرے بھائی دوست بزرگوں، یہ محنت ہمارے ذمے ہے، ایک ایک مسلمان کے ذمے ہے، اور ساری امت کی فکر کرنی ہے. خالی اپنا محلہ، اپنا گھر، اپنے رشتے دار، اپنا خاندان نہیں، بلکہ پوری دنیا میں بسنے والے سارے مسلمان. نیت تو ہمارے غیر مسلموں کے لیے بھی ہے کہ غیر مسلموں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت کی فرمائے. اندازہ تو فرمائیں کہ دنیا میں ہزاروں انسان روزانہ، دنیا میں ہزاروں انسان بغیر کلمے کی مر رہے ہیں. روزانہ ہزاروں انسان بغیر کلمے کے دنیا میں مر رہے ہیں. ابھی جو بغیر کلمے کے دنیا سے چلا گیا ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ، ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ میں چلا. دوزخ سے کبھی نکل نہیں سکتے، جہنم سے کبھی نکل نہیں سکتے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. جو شرک کرتا ہو گیا یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کی، اس کے علاوہ کسی چاہے نہیں، اس کے علاوہ کسی چاہے کچھ نہیں. بڑے بڑے گناہ کرنے والے، بڑے بڑے گناہ جب توبہ کرتے ہیں اللہ ان کی توبہ قبول پا لیتے ہیں. ارشاد بیان، جب بندہ توبہ کرتا ہے مجھے اس کی توبہ بہت محبوب ہوتی ہے. ارشاد بیان کہ اس کی مثال استغفار کرنے والے کی، توبہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی صحرا میں کہیں جا رہا تھا اپنے اونٹ پر، اور اس کے اونٹ پر کھانا پینا سارا سامان اونٹ پر تھا. اب ایک جگہ وہ اترتا ہے، ایک جگہ وہ اترتا ہے اور درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالتا ہے. اس کا اونٹ اس کے پاس کھڑا ہوا ہے، کھا پی کے سو جاتا ہے. اور جب سو کی یہ نیند پوری کر کے اٹھتا ہے جس کا اس کا اونٹ کہیں چلا گیا. اب صحرا میں نہ اس کے پاس کھانا ہے نہ اس کے پاس پانی ہے. اب یہ پریشان ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے، اونٹ کو تلاش کرتا ہے، چاروں طرف ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک ہار کے مایوس ہو کر اسی درخت کی جا کے لیٹ جاتا ہے. اب تو میں سیدھا نہیں جا سکتا، اب تو موت یقینی ہے. اونٹ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، نہ میرے پاس کھانے کا سامان نہ میرے پاس پینے کا سامان. پھر لیٹ جاتا ہے اور دوبارہ اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، سو جاتا ہے. اور جب یہ اٹھتا ہے سو کے اٹھتا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ اس کا اونٹ اس کے پاس سارے سادو سامان کے ساتھ اس کے پاس کھڑا ہے. خوش ہو کے اٹھتا ہے، خوش ہو کے اٹھتا ہے. وہ تو مریض ہو کے تھا زندگی سے، اب تو مر جاؤں گا. خوش ہو کے اٹھتا ہے اور اٹھ کے جو ہے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ خوشی میں اس کی زبان سے الفاظ بھی صحیح نہیں نکلتے. کہنا تو نہیں چاہتا تھا اے اللہ آپ میرے رب ہیں میں آپ کا بندہ ہوں، لیکن خوشی کی زیادتی میں اس کے منہ سے کیا نکلتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. نعوذ باللہ، ان کی بات مجھے نکل رہی خوشی کی زیادتی میں. کہ جو آدمی اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تھا، مرنے کے تیار ہو گیا تھا، مرنے کے تیار ہو کے لیٹ گیا تھا، اب جو اس کو اونٹ مل گیا، سارا کھانا پینا سامان مل گیا تو اس کی خوشی کی ذاتی منہ سے گر پا. فرمایا کہ جیسے یہ اونٹ والا اپنے اونٹ کے مل جانے پر، اپنے کھانے پینے کے سامان کے مل جانے پر خوش ہوتا ہے، اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ سے زیادہ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں. لیکن ہم اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں، گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں. وہ کریم ذات ہے کہ 100 انسانوں کا خون کرنے والے کوئی معاف کرے. 99 آدمیوں خاتم ایک عابد کے اللہ کے عبادت کرنے والے کے پاس پہنچے، کیا میری توبہ ہے؟ توبہ کا بات. ایک آدمی کو قتل کرنے کی سزا ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے. وہ 99 آدمی قتل کر دیے، تیری توبہ کہاں ہے؟ اس نے ان کو شہید کر دیا، 100 پورے کر دیے. لیکن تھا سچی نیت سے نکلا تھا، توبہ کرنے کی نیت سے نکلا تھا، سچے دل سے توبہ کر رہا تھا. پریشان ہو گیا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ مجھے توبہ کرنے کے لیے بہت گناہ کر دیا میں نے. پھر ایک عالم کے پاس گیا جن کے پاس اللہ کا علم تھا، دین کا علم تھا. ان کے پاس پہنچا اور ساری اپنی بات سنائی اور کہا کیا میری توبہ اللہ کے قبول ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا ہاں بالکل ہو سکتی ہے. توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، قیامت سے پہلے بند ہوگا. اس سے پہلے جب آدمی دل سے توبہ کرے، رو کے اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول مانگے. ایسا کرو تم جس بستی میں رہتے ہو وہ گناہ گاروں کی بستی ہے، اس بستی کو چھوڑ دو اور جو بڑا بستی نیک لوگوں کی بستی ہے وہاں چلے جاؤ تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ اور استغفار کرو، معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو.
اللہ تمہارے سب گناہوں کو 100 آدمیوں کا قاتل اللہ سب معاف کر دے. اب یہ چل پڑا, سچے دل سے توبہ کی اور نیک لوگوں کی بستی کے طرف چل پڑا. ابھی آدھے راستے پہنچا تھا کہ وہ گر پڑا, اس کی موت کا اب اس نے کہا ہائے میں تو توبہ کر لی تھی اور نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا, اب میں وہاں نہیں پہنچ پا رہا. جب زمین پہ گر گیا تو گرنے کے بعد وہ زمین پہ گھستا, کھڑے ہو کے نہیں چل سکتا, لیکن گھسٹ کر ایک دو بارش آگے بڑھ گئی. اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. اب عذاب کے فرشتے بھی آئے اور رحمت کے فرشتے بھی آ گئے. عذاب کے فرشتوں نے کہا اس نے 100 بے گناہ لوگوں کو قتل کیا ہے, یہ تو سیدھا دوزخیات ہو جائے. رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے, اس نے بہت گناہ کیے, بہت بڑے گناہ کیے, لیکن سچے دل سے توبہ کر دی اور دل سے توبہ کر کے نیک لوگوں کی بستی پر جا رہا. اب دونوں کا ایسا نہیں ہو رہا. اللہ رب العزت سے الہام ہوا, وہی جو بھی ہوا ارشاد ہوا کہ زمین کو ناپ لو. جس بستی گناہ گاروں کی بستی سے آ رہا ہے, اگر وہاں کی زمین وہ بستی قریب ہے تو عذاب کے رشتے لے جائے, اور جو نیک لوگوں کی بستی تک جا رہا تھا اگر وہ جگہ قریب ہے رحمت. حدیث میں صاف آتا ہے کہ جب فرشتے ناپنے لگے اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا, جو گناہگاروں کی بستی کی طرف زمین تھی اس کو حکم دیا تو پھیل جا, اور جو نیک لوگوں کی بستی کی طرف جو راستہ تھا زمین تھی اس کو مانا تو جھکڑ جا. ایک بات کس طرح آتا ہے. دوسری جگہ یہ آتا ہے کہ جب وہ گرا زمین پر اور جو گھسٹا وہ اب تک اس کے گھسٹنے اختیار آیا, اور جو 2 بارش گھسٹا تھا وہی 2 بارش وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہو گیا. جب فرشتوں نے ناپا تو وہ قریب تھا, نیک لوگوں کی بستی کی طرف 2 بارش قریب تھا. رحمت کے اوپر اللہ تعالیٰ بڑے قریب ہیں. ہم سے گناہ ہوئے, غلطیاں ہوئی, ہم اس سے اللہ سے معافی مانگیں, توبہ کریں, استغفار کریں, اور آخر زندگی تک طے کر لیں, یہ عزم کر لیں کہ میں نے ساری زندگی کوئی گناہ نہیں کرنا, اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو نہیں چھوڑنا, اور پورے دین پر چلنا ہے. اور پورے دین پر چلنے کے لیے ہر مسلمان کو دعوت دے. اللہ کس طرح بلانا ہے. یہ کام, یہ محنت بہت عظیم محنت ہے. یہ محنت اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس آدمی سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ یعنی کسی کی نہیں. اس سے زیادہ اچھی بات کسی کی نہیں ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. دعا ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ, اللہ کی طرف بلائے, لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے, دین کی طرف بلائے, اللہ کے حکم کی طرف بلائے, اور خود نیک عمل کرے. اور یہ اللہ کی طرف بلانا, دعوت دینا اور نیک عمل کرنا, اس پر اس کے دل میں اپنا کوئی بڑائی نہ آئے, کوئی تکبر نہ آئے. وقال اننی من المسلمین, اور یوں کہے کہ میں تو مسلمان ہوں. سے کہا شیطان بات دفعہ اس دعوت والی ہے تو جو بڑی اونچی محنت ہے, بہت عظیم محنت ہے, اس محنت کرنے والوں کو دل میں شیطان تکبر ڈال دیتا ہے. تو بڑا کام کرنے والا ہے, تو بڑے لوگوں کو سیدھے راستے ڈالنے والا ہے, تو ایسا ساری اس کی محنت ضائع ہے. اللہ کیا ساری محنت اس کی ضائع ہو جاتی ہے. ارشاد فرمایا اللہ جب لوگوں کو بلاتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمانوں سے عام مسلمان سمجھتا ہے. اس کا جو بول ہے, اس کی جو بول ہیں, اس کی جو الفاظ ہیں, اس سے زیادہ اچھے بول اور اس سے زیادہ اچھے الفاظ کس کے ہو سکتے ہیں؟ یعنی کسی کے نہیں. اب دیکھیے نا, دعوت والی محنت اور دعوت والی آواز اور دعوت والی کوشش اللہ کو اتنی پسند ہے. ہر نبی نے اپنی امتوں کو اللہ کی طرف بلایا. سارے نبی داعی تھے اور سارے صحابہ داعی تھے. یعنی سارے کے سارے صحابہ پورے قرآن کے حافظ تھے. پورے قرآن پاک کے حافظ چند صحابہ تھے, باقی کسی کو کتنا یاد ہے, کسی کو کتنا یاد ہے, پورے قرآن پاک کے حافظ کم تھے. تو سارے صحابہ حافظ نہیں تھے.
اور اسی طرح پورے دین کے عالم، پوری شریعت کے عالم سارے صحابہ نہیں تھے. اس زمانے میں اصطلاحی فقہا، ہماری بات کہتے ہیں نا مولوی صاحب، علامہ صاحب، مولانا صاحب، اور اس زمانے میں اصطلاحی فقہا، فقہائے صحابہ چند تھے جن کو پوری دین کا علم تھا. یہ بات ضرور ہے کہ ہر صحابی اپنے اپنے شعبہ زندگی کا پورا علم رکھنے والے ہیں. تاجروں کو تجارت کا پورا علم تھا اور اپنی ساری تجارت اس کے مطابق کرتے تھے. ملازموں کو اپنی ملازمت کا، عجیب مزدور اسے ملازم کہتے ہیں، ملازموں کو اپنی ملازمت کا پورا علم تھا. اور جس نے ملازم رکھا ہے، جس نے اپنے مزدور رکھا ہے اپنے باغ میں کام کرنے کے لیے، اپنے گھر میں کام کرنے کے لیے، ان کو اپنے مزدور کے حقوق کا پورا علم تھا. یہ تو اپنے اپنے شعبہ زندگی کا ہر صحابی کو علم تھا. لیکن پورے دن سے واقف ہوں، پورے دن سے واقف ہوں، پوری شریعت سے واقف ہوں، یہ سارے صحابہ نہیں تھے. پورے قرآن پاک کے حافظ نہیں تھے، پوری شریعت کے واقف سارے صحابہ نہیں تھے. لیکن یہ کہا جا سکتا ہے دین کے ساتھ کہ ہر صحابی دین کے داعی تھے. صحابی مرد بھی، صحابہ مرد بھی، اور صحابیات منصوبات بھی، سب کے سب دین کے داعی تھے. اللہ جتنا بلانے والے تھے، لوگوں کو جتنا بلانے والے تھے. اور یہ دعوت والا عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند، اور دوسروں کی ہمدردی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند کہ خود ایک پرندہ اور سلیمان السلام کے ساتھ ایک دفعہ وہ اور سلیمان السلام نے کہیں پڑاؤ فرمایا تو واقعی کہ خود اپنی چونچ مار کے اللہ تعالیٰ اس کو یہ استعداد کی ہے. بتا دیا کرتا تھا کہ یہاں پانی کتنے دور ہے اور کیسا ہے، یہ سب بتا دیا کرتا تھا. تو اب ایک جگہ پڑاؤ ڈالنے کا ارادہ فرمایا، حدود کہاں ہے، حدود کہاں ہے، تو پتہ نہیں. اس سے حدود کہاں چلا گیا، بغیر یاد چلا گیا. اگر تو کوئی مضبوط کوئی قوی دلیل لے کر آیا اپنے غائب ہونے کی تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اس کو ذبح کر دوں. یہاں سے پایا کہ جب اجتماعی عمل میں بیٹھے ہوئے ہوں، اجتماعی کام میں مشغول ہوں، تو بتایا نہیں جائے اب حدود آیا. اور آخر ہے حضرت سلیمان السلام کو بول کا مائی جانوروں کی بول سمجھ لیا کرتے تھے. جنات کو دعوے کیا تھا، جنات ان کے حکم پر کام کرتے تھے، بڑے بڑے کام کرتے تھے، مشقت والے. حدود نے آ کے بتایا کہ اللہ کے نبی، میں ایک ایسی قوم کے پاس سے آیا ہوں جن کی حکمران ایک ملکہ ہے، ان کی حکمران ایک ملکہ ہے، اور وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، اپنا کو نہیں جانتے. اور اللہ کے نبی وہ مجھے ہوئی سمجھ گئے کہ حدود ایک بڑی بات لے کر، عظیم بات لے کر آیا. سلیمان السلام نے اب کا لمبا واقعہ ہے. تو اب حدود نے اس قوم کی اور اس قوم کی ملکہ کی خیر خواہی میں سلیمان السلام کو باخبر کیا کہ دیکھیے آپ کے ہوتے ہوئے وہ قوم جو ہے اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے اور سورج کی پوجا کر رہی ہے. آپ نے خط دیکھا اور خط پہنچا، اس نے جواب دیا وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ کو اس کی ہمدردی اس قوم کے ساتھ اور قوم کی ملکہ کے ساتھ خود ایک پرندے کی یہ ہمدردی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ اس کی سارا واقعہ سوال کا سمجھا. تو دوسروں کی ہمدردی ہے، ان کی خیر خواہی کرنا اور ان کو کوشش کرنا کہ وہ اللہ کی طرف آ جائے اور غلط زندگی سے توبہ کر لیں، یہ اللہ کو بہت پسند. اور اسی صورت میں ایک چیونٹی نے جب سلیمان السلام کا لشکر آ رہا تھا، حضرت سلیمان السلام کا لشکر آ رہا تھا، ایک چیونٹی اٹھی، اس نے کہا میری قوم چیونٹیوں اپنے دلوں میں گھس جاؤ، اپنے دلوں میں گھس جاؤ. حضرت سلیمان السلام کا لشکر آ رہا ہے کہ تم نہ حق کشتی جاؤ، ان کے گھوڑوں کے ٹاپوں میں کشتی جاؤ، اپنے دلوں میں گھس جاؤ. ایک چیونٹی نے اپنی ساری قوم کی ہمدردی میں ان کو آواز کی، دعوت کی، جان بچا لو. اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی اس کی ہمدردی کا پائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا واقعہ اسی صورت میں، اور اس صورت کا نام ہی سورہ نمل ہو گیا. چیونٹی صورت کا نام سورہ نمل، تو اس چیونٹی کا واقعہ. تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی دعوت دینا اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنا اور اس کا سرفرائی کرنا اللہ کو بہت پسند. اب سارے نبی اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی دعوت دی، سارے صحابہ نے اللہ کی طرف دعوت دی. جی سارے نبی کامیاب ہو گئے،
اور اللہ کے پہنچ گئے، سارے صحابہ اللہ کے پہنچ گئے، کامیاب ہو گئے، اور جتنے اولیاء اعظام دنیا میں تشریف لائے انہوں نے مخلوق کو دعوت دی، اللہ کی مخلوق کو دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا اور دین پر ان کو چلایا، اللہ کے کامیاب ہو گئے، اللہ کے پہنچ گئے۔ آج ہم بھی اس پر محنت کریں گے، ایک مسلمان کی ہمدردی خیرخواہی میں ان پر محنت کر کے ان کو اللہ سے جوڑیں گے، مسجد والا بنائیں گے، اللہ ہم سے بھی راضی ہوں گے، اور اپنے اپنے وقت پر جب اللہ کے پاس جائیں گے اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ اور تو اور اللہ کے نبی دعوت دینے والے، صحابہ دعوت دینے والے، اولیاء اعظام دعوت دینے والے، اور اللہ تعالیٰ خود بھی دعوت، اللہ کا خود دعوت اشارہ آیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ دار السلام، سلامتی گھر یعنی جنت کی طرف دعوت ہے، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اللہ رب العزت جنت کی طرف، مغفرت کی طرف اپنے حکم سے دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کی جنت کی طرف آؤ، اللہ کی مغفرت لے، اللہ کی نصرت لے۔ تو میرے بھائی دوستو، وہ عمل، وہ محنت جو اللہ کو اتنی پسند ہے، وہ اتنی پسند ہے، آج ہم اس کو چھوڑ بیٹھے، آج ہم چھوڑ بیٹھے۔ یہ تو ہمارا اپنی زندگی کا اصل کام ہے، ہماری زندگی کا اپنا اصل کام ہے، اس کام کو ہم نے اپنے زندگی کا مقصد بنانا ہے، اپنا اصل کام بنانا ہے، ساری انسانی کی فکر کرنی ہے، کسی مسلمان کو نہیں چھوڑنا۔ دیکھیے ایک حدیث میں آتا ہے، کسی ایمان والے کے لیے حلال نہیں کہ خود تو وہ پیٹ بھر کے کھا کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ کسی ایمان والے کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ خود پیٹ بھر کے کھا لے اور سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو، اس کی سخت بات ہے۔ اور یہ تو ظاہری بھوک ہے، ظاہری بھوک ہے، پیٹ میں ہوتی ہے، تھوڑی بہت چیز کھا لیتا ہے پیٹ بھر جاتا ہے، اس کے لیے اتنی سخت مائی ہے کہ ایمان والے کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو وہ میرا پڑوسی جو نماز نہیں پڑھ رہا، اللہ کا ذکر نہیں کر رہا، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر رہا، اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے، اس کے لیے فکر کرنا اور اس کے لیے محنت کرنا، اس سے تعلق جوڑ کر، اس سے محبت کر کے، اس کو اپنی ہمدردی ظاہر کر کے، اس کی ضرورتوں میں کام آ کر اس کو اپنا ہمنوا بنا لیا، اس سے تعلق جوڑ لیا اور اس کو دی پر چلنے والا۔ اب وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو وہ تو آخرت کی ہمیشہ کی پیاس کا، ہمیشہ کی بھوک اپنے پر مسلط کر رہا ہے۔ اللہ کے حکم کو توڑ کر اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر آخرت کی ہمیشہ کی بھوک، وہ ایسی سخت بھوک کہ جس پر خدا نہ خواستہ آ جائے تو دنیا بھر کی ساری روٹیاں کھا کے اس کے پیٹ نہ بھرے۔ آخرت کی پیاس اتنی سخت پیاس کہ سارے سمندر بھی پی لے تو پیاس نہ بجھے۔ وہ بھی نماز نہ پڑھ کے، اللہ کا ذکر نہ کر کے، قرآن پاک کی تلاوت نہ کر کے، دوسروں کو اس راستے میں نہ لا کر یہ اپنی آخرت کی بھوک مسلط کر رہا ہے، اپنے اوپر آخرت کی پیاس مسلط کر رہا ہے۔ چاہے اس گھر میں کھانے کی چیزیں بہت ہوں، چاہے اس گھر میں کھانے پینے کا پینے کا سامان، شربت اور یہ اور وہ سب کچھ ہو، لیکن یہ اپنی آخرت کی بھوک، آخرت کی پیاس مسلط کر رہا ہے اللہ کے حکم کو۔ اب میرے لیے کہاں حلال ہوگا کہ میں تو نماز امام سے پڑھوں اور میں تو تہجد پڑھوں اور میرا پڑوسی غلط نماز نہیں پڑھوں، میں تہجد کا اہتمام کر رہا ہوں، میں نوافل کا اہتمام کر رہا ہوں اور میرا پڑوسی فرض نماز سے کوتاہی کر رہا ہے، میرے لیے کہاں سے حلال ہے؟ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ ہمارے پر ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے ہر مسلمان کو، ہر کلمہ گو کو اس مبارک محنت سے ملا ہے۔ ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی اور آپ سب سے ہر ایک اس مبارک محنت کے ذمہ دار ہیں، دعوت والی محنت کے ذمہ دار ہیں۔ ہر مسلمان اللہ سے جڑ جائے، اللہ سے تعلق بیٹھ جائے اور اللہ سے مانگنے والا، اللہ سے دینے والا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں چلنے والا۔ میرے بھائی دوستوں، جب اس محنت کو زندگی کا مقصد بنائیں گے، اپنا اصل کام بنائیں گے، دنیا کے کام اور دنیا کی ضرورتیں اگر کبھی مقابلہ آ جائے اس کو پیچھے کریں گے اور اللہ کے دین کی محنت کو مقدم کریں گے۔ اس پر اللہ راضی ہو کر ہماری دنیا آخرت بنا آیا۔ اتنا اونچا راستہ اس راستے میں جب نکلتا ہے، ایک رکعت نہیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ 49 کروڑ رکعت پڑھنے کا کام بتاتا ہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو 49 کروڑ دفعہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملتا ہے۔
اور ایک اپنی ضرورت میں، اپنے کھانے پینے میں، اپنے سفر کے کرائے میں 1 روپیہ بھی خرچ کرتا ہے تو 7 لاکھ روپے سفر کرنے کا کام ہے۔ عظیم راستہ، عظیم راستہ، دنیا کی کامیابی دلانے والا راستہ، آج اس سے ہم دور ہو گئے، اپنا نقصان کر دیا، اس محنت سے دور ہو کر اپنے پاؤں کو خود کڑھائی مارے۔ نہیں ہے بھائیوں، نہیں، یہ امت داعی ہے، یہ امت داعی ہے، دعوت دینے والی ہے، اس کے سامنے پوری امت ہے، ہر مسلمان کے سامنے پوری امت ہے۔ ساری امت پر محنت کرنا اور ساری امت کی نیت کرنا اور اللہ سے ان کی ہدایت کے لیے اور سیدھے راستے سے آنے کے لیے رو رو کے اللہ سے مانگنا۔ تہجد میں اذان کے بعد، فرض نماز کے بعد جو اوقات قبول دعا کی قبولیت کے ہیں، اس میں پوری امت کی رو رو دعا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنی امت کے لیے فکر مند رہتے تھے، ہر وقت اپنی امت کے لیے غمگین رہتے تھے۔ ہماری محترمہ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ حضور سے درخواست کی کہ رسول اللہ میری دعا فرمائیں۔ حضور نے بھی دعا فرمائی، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت۔ اے اللہ، عائشہ کی مغفرت فرما، اس کی بخشش فرما، جو اس سے پچھلے پہلے گناہ ہو چکے ہیں، جو بعد میں گناہ اس سے ہوں گے بالفرض، جی جو اس سے چھپ کر ہوئے، جو اعلانیہ وہ سب معاف کر۔ حضور نے اپنی اہلیہ محترمہ کی دعا فرمائی۔ ہم عائشہ آپ کی دعا سن کے بہت خوش ہوئی، بہت خوش ہوئی، اتنی زیادہ خوش ہوئی کہ خوشی نے آپ کا اپنا سر اپنی گود لیا۔ حضور کو دیکھ رہے، اے عائشہ تم کو میری دعا بہت اچھی لگی؟ یا رسول اللہ کیوں اچھی لگے؟ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ نے میری دعا فرمائی۔ اے عائشہ، آج جو تمہاری دعا مانگی ہے، میں ہر نماز میں اپنی امت کے لیے دعا مانگتا ہوں، ہر نماز کی ہر رکعت میں، ہر نماز میں اپنی امت کی دعا مانگتا ہوں۔ یہ دعا اپنی اہلیہ محترمہ جن کو اپنے ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ آپ کو ان کی محبت تھی، ان کے لیے ان کے مطالبے پر، ان کی درخواست پر ایک دفعہ دعا فرمائی۔ امت نے آپ سے درخواست نہیں کی، امت نے آپ سے نہیں مانگا، لیکن اپنی امت کے لیے آپ ہر نماز میں اپنی امت کی دعا فرمائیں۔ آج ہم کیسے امت کی حضور کے، آج ہم کیسے امت کی حضور کے؟ حضور تو ہر نماز میں ہماری مانگے اور ہم حضور کی امت کو بھول چکے ہیں، ہمیں امت کی فکر نہیں، امت حضور کے طریقوں کو چھوڑ رہی ہے، ہم کہاں ہیں؟ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ ہم پر ذمہ داری ہے، پوری امت کی فکر کریں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی فکر کریں۔ کوئی مسلمان بھی دین سے دور نہ، کوئی مسلمان بھی اللہ کے دین کو چھوڑنے والا نہ، پیارے نبی کی سنت سے کہتا ہوا نہ ہو۔ فکر جب محنت کریں گے اور ساری امت کی فکر ساری امت کی نیت کر کے محنت کریں گے، اللہ رب العزت ہماری محنتوں کو اور قربانیوں کو قبول بنا کر امت کی ہدایت کے فیصلے۔ کوئی مشکل نہیں، اللہ کیا ہدایت دینا کوئی مشکل نہیں، اللہ کو ایک انسان کو ہدایت دینا اور ساری انسان کو ہدایت دینا اللہ سے بڑا، اللہ کے ارادے کی دیر ہے۔ ہم محنت کر کر کے، مسلمانوں کو محنت کر کر کے اللہ کو راضی کر لے، اللہ سے فیصلہ کروا لے، اللہ تعالیٰ پوری امت کی ہدایت کے فیصلے فرمائیں گے۔ اتنی دیر نہیں لگتی ہدایت پھیلنے میں جتنی کہ موسم کی وجہ سے سخت گرمی ہے، لوگ دھوپ سے گرمی سے گڑگڑا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت بادل بھیج دیتے ہیں اور بارش ہو جاتی ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہیں۔ موسم کو اللہ نے بدل دیا، جتنی دیر موسم کے بدلنے اللہ کی لگی اسی بھی کم میں قادر ہیں، لیکن عام طور سے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ امت کے دلوں کو پلٹنے میں اتنا وقت نہیں لگتا، رات کو سوئیں گے گمراہی کے جذبات پر، نافرمانی کے جذبات پر، اور صبح کو اٹھیں گے ہدایت کے جذبات پر اور فرمانبرداری کے جذبات پر۔ یہ ہماری محنت کی کمی ہے، ہماری طرف سے محنت میں دیر ہے۔ جب ہم خوب محنت کریں گے اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں گے، اپنا اصل کام بنا لیں گے، اللہ رب العزت ہماری محنت کو قبول بنا کر امت کی ہدایت کریں گے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے ذمے ہے یہ کام۔ اب اس کی اشاعت ہے، آپ سے کون کون سے بھائی ہیں صبح سحری میں خوب کھاتے، وہ نعمتیں کھاتے جو سارے سال نہیں کھائی تھی، پھر افطاری میں، شام کو افطاری میں ایسی نعمتیں اللہ نے کھلاتے ہیں۔ یہ بھی حدیث میں اشارہ آیا کہ اللہ تعالیٰ مومن کی روزی اس مہینے میں بڑھا دی جاتی ہے۔ افطار میں وہ نعمتیں کھاتے ہیں جو سارے سال کبھی کھاتا ہے، کبھی نہیں کھاتا، اور یہاں روز سحری میں وہ نعمتیں اور افطاری میں وہ نعمتیں، تو ہم تو سحری میں بھی خوب کھاتے ہیں کہ سارے دن بھوکا رہنا ہے، اور شام کو خوب کھاتے ہیں کہ سارے دن بھوکے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ روزہ میرے لیے،
روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. یہ دوسری روایت کے مطابق میں خود اس کا بدلہ دوں. تو جب 29 دن 30 دن اللہ کے حکم پر کھانا پینا چھوڑا, جائز خواہشات کو چھوڑا, اللہ رب العزت ایک دن عید کا دیتے. میرے بندوں, آج تمہاری خوشی کا دن ہے, کھاؤ پیو کھاؤ پیو. تو جب 29 دن 30 دن اللہ کے راہ کے لیے اللہ کے حکم پہ کھانا چھوڑا, پینا چھوڑا اور اللہ کے حکم پر کھانا شروع کیا اور پینا شروع کیا, اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں, ایک دن عید کا دیتے ہیں. تو یہ 50 سال 60 سال زندگی اس کو اللہ کے حکم پر ہم گزار لیں, اللہ کے حکم کے حکموں پہ زندگی لے آئیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنی زندگی کو لے آئیں اور دوسروں کو اس پر لانے کی محنت کریں, تو اللہ رب العزت پھر مرنے کے بعد ایسی زندگی عطا فرمائیں گے جس کا ہر دن عید کا ہوگا. ہر رات تو وہاں ہوتی نہیں, لیکن اگر ہر رات ہوتی تو رات خوشی کی رات, شب برات کی طرح خوشی کی رات ہوتی. یہ تھوڑی سی زندگی 50 سال 60 سال زندگی اس کو اللہ کے حکموں پہ گزار دیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ گزار دیں, اور پھر اس پہ ہم خود اپنی زندگی بنائیں اور دوسروں پر محنت کر کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کی دل میں محبت, خیر خواہی, ہمدردی دل میں لے کر ان پہ محنت کریں, ان پہ محنت کریں اور ان کو اللہ کی طرف بلائیں. ہر مسلمان کو اللہ سے ملائیں. آج مسلمان اللہ سے دور ہو گئے, اللہ کے رسول سے دور ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو مصیبتوں نے, پریشانیوں نے ان کو گھیر لیا. جب اس پر آئیں گے تو میرے دوستوں بزرگوں, اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دیں گے, ان کی مصیبتوں کو ختم فرما دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو عافیت والی, چین والی, برکت والی بنا دیں گے. میرے بھائی دوستوں بزرگوں, اب اس کے لیے محنت کرنا, ایک ایک مسلمان کو دعوت دینا اور ایک ایک مسلمان کو مسجد والا بنانا. ہر مسلمان کا جوڑ اللہ سے ہو جائے, ہر مسلمان مسجد کا عادی ہو جائے. یہ دشمنوں کی چال ہے کہ مسلمانوں کو مسجد سے دور کرنے کے لیے, اللہ سے دور کرنے کے لیے ایسے ایسے محاورے, ایسی ایسی جو ہے وہ باتیں چلائیں جس سے مسلمان مسجد سے دور ہو جائے. کیا کہتے ہیں, ملا کی دوڑ مسجد تک. یہ انتہائی غلط جملہ ہے. ہمارے بڑے فرماتے ہیں ملا سے مراد کون ہے؟ سب سے بڑے ملا, سب سے بڑے جو ہے دیندار تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ان کے اوپر ہم یہ جملہ کس رہے ہیں. فرمایا کہ ہم مسلمان جب تک مسجد والے تھے, جب تک مسجد والے تھے اور مسجد کے عادی تھے, اللہ رب العزت کی مدد ان کے ساتھ تھی. حضرت انس رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک دفعہ اندھیرا چھا گیا مدینہ منورہ میں. انہوں نے پوچھا کہ حضور کے زمانے میں کبھی ایسا ہوا تھا؟ میں اللہ کی پناہ, حضور کے زمانے میں تو تھوڑی سی بھی تیز ہوا چلتی تھی ہم مسجدوں کی طرف دوڑتے تھے, کہیں قیامت نہ آ گئی. تو مسجدوں کے عادی تھے وہ. آج ہم مسجدوں سے اپنے آپ, شیطان نے ہم کو دور کر دیا, دشمنوں نے ایسی سازشیں کر کر کے مسلمان کو مسجد سے دور کر دیا. اور مسجد سے کیا دور ہوئے؟ اللہ سے دور ہو گئے. اللہ سے دور ہوئے تو مصیبت کے دروازے ان پر کھل گئے. میرے بھائی کے دوست بزرگوں, یہ محنت ہمارے ذمے ہے, ایک ایک مسلمان کے ذمے, اور ساری امت کی فکر کرنی ہے ہم نے. خالی اپنا محلہ, اپنا گھر, اپنے رشتے دار, اپنا خاندان نہیں, بلکہ پوری دنیا میں بسنے والے سارے مسلمان. نیت تو ہماری غیر مسلموں کے لیے بھی ہے کہ غیر مسلموں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرما دیں. اندازہ تو فرمائیں کہ دنیا میں ہزاروں انسان روزانہ, دنیا میں ہزاروں انسان بغیر کلمے کے مر رہے ہیں. روزانہ ہزاروں انسان بغیر کلمے کے دنیا میں مر رہے ہیں. اب یہ جو بغیر کلمے کے دنیا سے چلا گیا ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ میں چلا گیا, ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ میں چلا گیا. دوزخ سے کبھی نکل نہیں سکے, جہنم سے کبھی نکل نہیں سکے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. جو شرک کرتا ہو گیا یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائے, اس کے علاوہ جس کی چاہے مغفرت فرما دے, اس کے علاوہ جس کی چاہے مغفرت فرما دے. بڑے بڑے گناہ کرنے والے, بڑے بڑے گناہ جب توبہ کرتے ہیں اللہ ان کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں. ارشاد میاں, جب بندہ توبہ کرتا ہے مجھے اس کی توبہ بہت محبوب ہوتی ہے. ارشاد میاں کہ اس کی مثال استغفار کرنے والے کی, توبہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی صحرا میں کہیں جا رہا تھا
اپنے اونٹ پر، اور اس کے اونٹ پر کھانا پینا سارا سامان اونٹ پر تھا. اب ایک جگہ وہ اترتا ہے، ایک جگہ وہ اترتا ہے اور درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالتا ہے. اس کا اونٹ اس کے پاس کھڑا ہوا ہے اور یہ کھا پی کے تھوڑا کھا پی کے سو جاتا ہے. اور جب سو کے یہ نیند پوری کر کے اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے اس کا اونٹ کہیں چلا گیا. اب صحرا میں نہ اس کے پاس کھانا ہے نہ اس کے پاس پانی ہے. اب یہ پریشان ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے، اونٹ کو تلاش کرتا ہے، چاروں طرف ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک ہار کے مایوس ہو کر اسی درخت کے نیچے آ کے لیٹ جاتا ہے. اب تو میں زندہ نہیں رہ سکتا، اب تو موت یقینی ہے. اونٹ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، نہ میرے پاس کھانے کا سامان نہ میرے پاس پینے کا سامان. پھر لیٹ جاتا ہے اور دوبارہ اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، سو جاتا ہے. اور جب سے یہ اٹھتا ہے، سو کے اٹھتا ہے، دیکھتا کیا ہے کہ اس کا اونٹ اس کے پاس سارے ساز و سامان کے ساتھ اس کے پاس کھڑا ہوا ہے. ایک دم خوش ہو کے اٹھتا ہے، خوش ہو کے اٹھتا ہے. وہ تو مایوس ہو کے اپنی زندگی سے اب تو میں مر جاؤں گا. خوش ہو کے اٹھتا ہے اور اٹھ کے جو ہے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ خوشی میں اس کی زبان سے الفاظ بھی صحیح نہیں نکلتے. کہنا تو یہ چاہتا تھا اے اللہ آپ میرے رب ہیں، میں آپ کا بندہ ہوں، لیکن خوشی کی زیادتی میں اس کے منہ سے کیا نکلتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. نعوذ باللہ، الٹی بات مجھ سے نکل رہی خوشی کی زیادتی میں. کہ جو آدمی اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تھا، مرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، مرنے کے لیے تیار ہو کے لیٹ گیا تھا، اب جب اس کو اونٹ مل گیا، سارا کھانا پینے کا سامان مل گیا، تو اس کی خوشی کی ذاتی میں منہ سے یہ الفاظ نکلتے. فرمایا کہ جیسے یہ اونٹ والا اپنے اونٹ کے مل جانے پر، اپنے کھانے پینے کے سامان کے مل جانے پر خوش ہوتا ہے، اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کرے، استغفار کرے، گناہوں کی معافی مانگے، توبہ کرے، استغفار کرے. وہ تو وہ کریم ذات ہے کہ 100 انسانوں کا خون کرنے والے کو ہی معاف کر دیتے ہیں. 99 آدمیوں کا قاتل ایک عابد کے اللہ کے عبادت کرنے والے کے پاس پہنچے، کیا میری توبہ ہے؟ توبہ توبہ. ایک آدمی کو قتل کرنے کی سزا ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے. وہ 99 آدمی قتل کر دیے، تیری توبہ کہاں ہے؟ اس نے ان کو بھی شہید کر دیا، 100 پورے کر دیے. لیکن تھا سچی نیت سے نکلا تھا، توبہ کرنے کی نیت سے نکلا تھا، سچے دل سے توبہ، دین کے حریص تھا. ان کے پاس پہنچا اور ساری اپنی بات سنائی اور کہا کیا میری توبہ اللہ کی قبول ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل ہو سکتی ہے. توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، قیامت سے پہلے بند ہوگا. اس سے پہلے جب آدمی دل سے توبہ کرے، رو کے اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول مانگے. ایسا کرو، تم جس بستی میں رہتے ہو وہ گناہ گاروں کی بستی ہے، اس بستی کو چھوڑ دو اور جو فلاح بستی نیک لوگوں کی بستی ہے وہاں چلے جاؤ، تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ اور استغفار کرو، معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو. اللہ تمہارے سب گناہوں کو معاف. 100 آدمیوں کا قاتل اللہ سب معاف کر دیں. اب یہ چل پڑا، سچے دل سے توبہ کی اور نیک لوگوں کی بستی کی طرف چل پڑا. ابھی آدھے راستے پہنچا تھا کہ وہ گر پڑا، اس کی موت کا قریب آ گیا. اب اس نے کہا ہائے میں تو توبہ کر لی تھی اور نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، اب میں وہاں نہیں پہنچ پا رہا. جب زمین پہ گر گیا تو گرنے کے بعد وہ زمین پہ گھستا، کھڑے ہو کر نہیں چل سکتا، لیکن گھسٹ کر 1-2 بالش آگے بڑھ گیا. اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. اب عذاب کے فرشتے بھی آئے اور رحمت کے فرشتے بھی آ گئے. عذاب کے فرشتوں نے کہا اس نے 100 بے گناہ لوگوں کا قتل کیا ہے، یہ تو سیدھا دوزخ کی آگ میں جائے. رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، اس نے بہت گناہ کیے، بہت بڑے گناہ کیے، لیکن سچے دل سے توبہ کر لی اور دل سے توبہ کر کے نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا. اب دونوں میں فیصلہ نہیں ہو رہا. اللہ رب العزت کی طرف سے الہام ہوا یا جو وہی آئی، جو بھی ہوا، ارشاد ہوا کہ زمین کو ناپ لو. جس بستی گناہ گاروں کی بستی سے آ رہا ہے، اگر وہاں کی زمین وہ بستی قریب ہے تو عذاب کے فرشتے لے جائیں، اور جو نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا اگر وہ جگہ قریب ہے تو رحمت کا فرشتے لے جائیں. حدیث شریف میں صاف آتا ہے کہ جب فرشتے ناپنے لگے، اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا
جو گناہگاروں کی بستی کی طرف زمین تھی اس کو حکم دیا تو پھیل جا، تو پھیل جا، اور جو نیک لوگوں کی بستی کی طرف جو راستہ تھا زمین تھی اس کو فرمایا تو اکھڑ جا۔ ایک روایت میں اس طرح آتا ہے، دوسری جگہ یہ آتا ہے کہ جب وہ گرا زمین پر، اور جو گھسٹا وہ اللہ کو اس کے گھسٹنے میں پیار آیا، اور جو 2 بالش گھسٹا تھا وہی 2 بالش وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہو گیا تھا۔ جب فرشتوں نے ناپا تو وہ قریب تھا، نیک لوگوں کی بستی کی طرف 2 بالش قریب تھا، رحمت کے فرشتے اس کی روح کو دے گئے۔ اللہ تعالیٰ بڑے قریب ہے، ہم سے گناہ ہوئے، غلطیاں ہوئیں، ہم اسے اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اور آخری زندگی تک یہ طے کر لیں، یہ عزم کر لیں کہ میں نے ساری زندگی کوئی گناہ نہیں کرنا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں چھوڑنا، اور پورے دین پر چلنا ہے۔ اور پورے دین پر چلنے کے لیے ہر مسلمان کو دعوت دینی، اللہ کی طرف بلانا ہے۔ یہ کام، یہ محنت بہت عظیم محنت ہے، یہ محنت اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اس آدمی سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ یعنی کسی کی نہیں ہے، اس سے زیادہ اچھی بات کسی کی نہیں ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ دعا، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، اللہ کی طرف بلائے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، دین کی طرف بلائے، اللہ کے حکموں کی طرف بلائے، اور خود نیک عمل کرے۔ اور یہ اللہ کی طرف بلانا، دعوت دینا اور نیک عمل کرنا، اس پر اس کے دل میں اپنا کوئی بڑائی نہ آئے، کوئی تکبر نہ آئے۔ قال اننی من المسلمین، اور یوں کہے کہ میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان۔ شیطان بعض دفعہ اس دعوت والی محنت کو، جو بڑی اونچی محنت ہے، بہت عظیم محنت ہے، اس محنت کرنے والوں کے دل میں شیطان تکبر ڈال دیتا ہے، تو بڑا کام کرنے والا ہے، تو بڑے لوگوں کو سیدھے راستے میں ڈالنے والا ہے، تو ایسا، ساری اس کی محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہ کیا ساری محنت اس کی ضائع ہو جاتی ہے۔ ارشاد میاں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان سمجھتا ہے۔ میاں اس کا جو بول ہے، اس کی جو بول ہیں، اس کی جو الفاظ ہیں، اس سے زیادہ اچھے بول اور اس سے زیادہ اچھے الفاظ کس کے ہو سکتے ہیں؟ ارے کسی کے نہیں ہو سکتے۔ اب دیکھیے نا، دعوت والی محنت اور دعوت والی آواز اور دعوت والی کوشش اللہ کو اتنی پسند ہے، ہر نبی نے اپنی اپنی امتوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ سارے نبی داعی تھے اور سارے صحابہ داعی تھے، سارے صحابہ داعی تھے، یعنی سارے کے سارے صحابہ پورے قرآن کے حافظ نہیں تھے، پورے قرآن پاک کے حافظ چند صحابہ تھے، باقی کسی کو کتنا یاد ہے، کسی کو کتنا یاد ہے، پورے قرآن پاک کے حافظ کم تھے، تو سارے صحابہ حافظ نہیں تھے۔ اور اسی طرح پورے دین کے عالم، پوری شریعت کے عالم سارے صحابہ نہیں تھے۔ اس زمانے میں اصطلاحی فقہا، ہمارے پاس کہتے ہیں نا مولوی صاحب، علامہ صاحب، مولانا صاحب، اور اس زمانے میں اصطلاحی فقہا صحابہ چند تھے جن کو پوری دین کا علم تھا۔ یہ بات ضرور ہے کہ ہر صحابی اپنے اپنے شعبہ زندگی کا پورا علم رکھنے والے تھے۔ تاجروں کو تجارت کا پورا علم تھا اور اپنی ساری تجارت اس کے مطابق کرتے تھے۔ ملازموں کو اپنی ملازمت کا، اجیر مزدور جسے ملازم کہتے ہیں، ملازموں کو اپنی ملازمت کا پورا علم تھا، اور جس نے ملازم رکھا ہے، جس نے اپنے مزدور رکھا ہے اپنے باغ میں کام کرنے کے لیے، اپنے گھر میں کام کرنے کے لیے، ان کو اپنے مزدور کے حقوق کا پورا علم تھا۔ یہ تو اپنے اپنے شعبہ زندگی کا ہر صحابی کو علم تھا، لیکن پورے دین سے واقف ہوں، پورے دین سے واقف ہوں، پوری شریعت سے واقف ہوں، یہ سارے صحابہ نہیں تھے۔ پورے قرآن پاک کے حافظ نہیں تھے، پوری شریعت کے واقف سارے صحابہ نہیں تھے، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے یقین کے ساتھ کہ ہر صحابی دین کے داعی تھے۔ صحابی مرد بھی، صحابہ مرد بھی، اور صحابیات مستورات بھی، سب کے سب دین کے داعی تھے، اللہ کی طرف بلانے والے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے تھے۔ اور یہ دعوت والا عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند، اور دوسروں کی ہمدردی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند کہ ہدہد ایک پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایک دفعہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہیں پڑاؤ فرمایا، تو مانتے ہیں کہ ہدہد اپنی چونچ مار کے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ استعداد دی ہے، بتا دیا کرتا تھا کہ یہاں پانی کتنے دور ہے،
اور کیسا ہے یہ سب بتایا کرتا تھا. تو اب ایک جگہ پڑاؤ ڈالنے کا ارادہ فرمایا, حدود کہاں ہے, حدود کہاں ہے, حدود تو پتہ نہیں. ناراض ہوئے, غصے میں آ گئے, حدود کہاں چلا گیا, بغیر اجازت چلا گیا. اگر تو کوئی مضبوط کوئی قوی دلیل لے کر آیا اپنے غائب ہونے کی تو ٹھیک ہے, ورنہ میں اس کو ذبح کر دوں گا, ذبح کر دوں. یہاں سے فرمایا کہ جب اجتماعی عمل میں بیٹھے ہوئے ہوں, اجتماعی کام میں مشغول ہوں, تو بغیر اجازت کے نہیں جانا چاہیے. فرمایا کہ میں اس کو ذبح کر دوں گا. اب حدود آیا اور آخر جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو قوت کا افمائی تھی کہ جانوروں کی بولی سمجھ لیا کرتے تھے. جنات کو اللہ نے تابع کیا تھا, جنات ان کے حکم پر کام کرتے تھے, بڑے بڑے کام کرا کرتے تھے, مشقت والے. حدود نے آ کے بتایا کہ اللہ کے نبی, میں ایک ایسی قوم کے پاس سے آیا ہوں جن کی حکمران ایک ملکہ ہے, جن کی حکمران ایک ملکہ ہے, اور وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں, اللہ کو نہیں جانتے. اب السلام اللہ کے نبی, ان کو فکر ہوئی, سمجھ گیا کہ حدود ایک بڑی بات لے کر, عظیم بات لے کر آیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا, لمبا واقعہ ہے. تو اب حدود نے اس قوم کی اور اس قوم کی ملکہ کی خیر خواہی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو باخبر کیا کہ دیکھیے آپ کے ہوتے ہوئے وہ قوم جو ہے اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے اور سورج کی پوجا کر رہی ہے. آپ نے خط لکھا, اور خط پہنچا, اس نے جواب دیا, وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ہمدردی اس قوم کے ساتھ, اس قوم کی ملکہ کے ساتھ, حدود ایک پرندے کی, یہ ہمدردی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سارا واقعہ قرآن پاک میں بیان فرمایا. تو دوسروں کی ہمدردی میں ان کی خیرخواہی کرنا اور ان کو کوشش کرنا کہ وہ اللہ کی طرف آ جائیں اور غلط زندگی سے توبہ کر لیں, یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور اسی صورت میں ایک چیونٹی نے, جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا, حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا, ایک چیونٹی اٹھی, اس نے کہا, اے میری قوم, اے چیونٹیوں, اپنے بلوں میں گھس جاؤ, اپنے بلوں میں گھس جاؤ. حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے کہ تم ناحق کچلی جاؤ, ان کے گھوڑوں کے ٹاپوں میں کچلی جاؤ, اپنے بلوں میں گھس جاؤ. ایک چیونٹی نے اپنی ساری قوم کی ہمدردی میں ان کو آواز دی, دعوت دی, اپنے جان بچا لو اپنی. اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی اس کی ہمدردی خیر آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا واقعہ بھی اسی صورت میں, اور اس صورت کا نام ہی سورہ نمل ہو گیا, چیونٹی, صورت کا نام سورہ نمل, اس میں چیونٹی کا واقعہ. تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی دعوت دینا اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنا اور جب خیرخواہی کرنا اللہ کو بہت پسند. اب سارے نبیوں اللہ کی طرف بلایا, اللہ کی دعوت دی, سارے صحابہ نے اللہ کی طرف دعوت دی, جی سارے نبی کامیاب ہو گئے اور اللہ کے یہاں پہنچ گئے, سارے صحابہ اللہ کے یہاں پہنچ گئے, کامیاب ہو گئے. اور جتنے اولیاء اعظام دنیا میں تشریف لائے, انہوں نے مخلوق کو دعوت دی, اللہ کی مخلوق کو دعوت دی, اللہ کی طرف بلایا اور دین پر ان کو چلایا, اللہ کے یہاں کامیاب ہو گئے, اللہ کے یہاں پہنچ گئے. آج ہم بھی اس پر محنت کریں گے, ایک مسلمان کی ہمدردی خیرخواہی میں ان پر محنت کر کے ان کو اللہ سے جوڑیں گے, مسجد والا بنائیں گے. اللہ رب العزت ہم سے بھی راضی ہوں گے, اور اپنے اپنے وقت پر جب اللہ کے پاس جائیں گے اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہے. اور تو اور اللہ کے نبی دعوت دینے والے, صحابہ دعوت دینے والے, اولیاء اعظام دعوت دینے والے, اور اللہ تعالیٰ خود بھی دعوت دیتے, اللہ تعالیٰ خود دعوت دیتے. ارشاد فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, واللہ یدعو الی دار السلام, اللہ تعالیٰ دار السلام, سلامتی گھر یعنی جنت کی طرف دعوت دیتے ہیں. واللہ یدعو الی الجنت والمغفرۃ باذنہ, اللہ رب العزت جنت کی طرف, مغفرت کی طرف اپنے حکم سے دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کی جنت کی طرف آؤ, اللہ کی مغفرت لے لو, اللہ سے مغفرت لے لو. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں, وہ عمل, وہ محنت جو اللہ کو اتنی پسند, وہ اتنی پسند, آج ہم اس کو چھوڑ بیٹھے. یہ تو ہمارا اپنی زندگی کا اصل کام ہے, ہماری زندگی کا اپنا اصل کام ہے. اس کام کو ہم نے اپنے زندگی کا مقصد بنانا ہے, اپنا اصل کام بنانا ہے. ساری انسانیت کی فکر کرنی ہے, کسی مسلمان کو نہیں چھوڑنا. دیکھیے ایک حدیث شریف میں آتا ہے, کسی ایمان والے کے لیے حلال نہیں کہ خود تو وہ پیٹ بھر کر کھا کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو. کسی ایمان والے کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ خود پیٹ بھر کے کھا لے اور سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو. اتنی سخت بات ہے.
اور یہ تو ظاہری بھوک ہے، ظاہری بھوک ہے، جو ایک وقت ہوتی ہے، آج تھوڑی بہت چیز کھا لیتا ہے پیٹ بھر جاتا ہے، اس کے لیے اتنی سخت مرید ہے کہ ایمان والے کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو وہ میرا پڑوسی جو نماز نہیں پڑھ رہا، اللہ کا ذکر نہیں کر رہا، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر رہا، اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہے، اس کے لیے فکر کرنا اور اس کے لیے محنت کرنا، اس سے تعلق جوڑ کر، اس سے محبت کر کے، اس کو اپنی ہمدردی ظاہر کر کے، اس کی ضرورتوں میں کام آ کر اس کو اپنا ہمنوا بنا لیا، اس سے تعلق جوڑ لیا اور اس کو دین پر چلنے والا بنایا۔ اب وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو وہ تو آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی پیاس کا، ہمیشہ ہمیشہ کی بھوک اپنے اوپر مسلط کر رہا ہے۔ اللہ کے حکموں کو توڑ کر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی بھوک، وہ ایسی سخت بھوک کہ جس پر خدا نہ خواستہ آ جائے تو دنیا بھر کی ساری روٹیاں کھا کے بھی اس کا پیٹ نہ بھرے۔ آخرت کی پیاس اتنی سخت پیاس کہ سارے سمندر بھی پی لے تو پیاس نہ بجھے۔ وہ اپنی نماز نہ پڑھ کے، اللہ کا ذکر نہ کر کے، قرآن پاک کی تلاوت نہ کر کے، دوسروں کو اس راستے پر نہ لا کر یہ اپنی آخرت کی بھوک مسلط کر رہا ہے، اپنے اوپر آخرت کی پیاس مسلط کر رہا ہے۔ چاہے اس گھر میں کھانے کی چیزیں بہت ہوں، چاہے اس گھر میں کھانے پینے کا سامان، شربت اور یہ اور وہ سب کچھ ہو، لیکن یہ اپنی آخرت کی بھوک، آخرت کی پیاس اپنے اوپر مسلط کر رہا ہے، اللہ کے حکم توڑ۔ اب میرے لیے کہاں حلال ہوگا کہ میں تو نماز اتمام سے پڑھوں اور میں تو تہجد پڑھوں اور میرا پڑوسی فرض نماز نہیں پڑھوں؟ میں تہجد کا اہتمام کر رہا ہوں، میں نوافل کا اہتمام کر رہا ہوں اور میرا پڑوسی فرض نماز میں کوتاہی کر رہا ہے، میرے لیے کہاں سے حلال ہوگا؟ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے ہر مسلمان کو، ہر کلمہ گو کو اس مبارک محنت کا ذمہ دار بنایا۔ ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی اور آپ سب میں سے ہر ایک اس مبارک محنت کے ذمہ دار، دعوت والی محنت کے ذمہ دار ہے۔ ہر مسلمان اللہ سے جڑ جائے، اللہ سے تعلق بیٹھ جائے اور اللہ سے مانگنے والا، اللہ سے لینے والا بن جائے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں چلنے والا بن جائے۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، جب اس محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے، اپنا اصل کام بنائیں گے، دنیا کے کام اور دنیا کی ضرورتیں اگر کبھی مقابلہ آ جائے اس کو پیچھے کریں گے اور اللہ کے دین کی محنت کو مقدم کریں گے۔ اس پر اللہ راضی ہو کر ہماری دنیا آخرت بنا دیں۔ مایا اتنا اونچا راستہ اس راستے میں جب نکلتا ہے، ایک رکعت نفل پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ 49 کروڑ رکعت پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو 49 کروڑ دفعہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک اپنی ضرورت میں، اپنے کھانے پینے میں، اپنے سفر کے کرائے میں 1 روپیہ بھی خرچ کرتا ہے تو 7 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ عظیم راستہ، عظیم راستہ، دنیا کی کامیابی دلانے والا راستہ، آج اس سے ہم دور ہو گئے، اپنا نقصان کر لیا، اس محنت سے دور ہو کر اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار لیا۔ نہیں میرے بھائیوں، نہیں، یہ امت داعی ہے، یہ امت داعی ہے، دعوت دینے والی ہے، اس کے سامنے پوری امت ہے، ہر مسلمان کے سامنے پوری امت ہے۔ ساری امت پر محنت کرنا اور ساری امت کی نیت کرنا اور اللہ سے ان کی ہدایت کے لیے اور سیدھے راستے پہ آنے کے لیے رو رو کے اللہ سے مانگنا۔ تہجد میں اذان کے بعد، فرض نماز کے بعد جو اوقات دعا کی قبولیت کے ہیں، اس میں پوری امت کی رو رو کے دعا کرنا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنی امت کے لیے فکر مند رہتے تھے، ہر وقت اپنی امت کے لیے غمگین رہتے تھے۔ ہماری محترمہ اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ حضور سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ میری دعا فرما دیجیے۔ حضور نے ان کی دعا فرمائی، اللہم اغفر یا عائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت۔ اے اللہ عائشہ کی مغفرت فرما، اس کی بخشش فرما، جو اس سے پہلے گناہ ہو چکے ہیں، جو بعد میں گناہ اس سے ہوں گے بالفرض، جی جو اس سے چھپ کر ہوئے، جو اعلانیہ ہوں، سب معاف کر دیجیے۔ حضور نے اپنی اہلیہ محترمہ کی دعا فرمائی۔ حضرت عائشہ آپ یہ دعا سن کے بہت خوش ہوئی، بہت خوش ہوئی، اتنی زیادہ خوش ہوئی کہ خوشی میں آپ کا اپنا سر اپنی گود میں آ گیا۔ حضور کو دیکھ رہے تھے، اے عائشہ تم کو میری دعا بہت اچھی لگی؟ یا رسول اللہ کیوں نہ اچھی لگے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ نے میری دعا فرمائی۔ فرمایا کہ اے عائشہ آج یہ تمہاری دعا مانگی ہے، میں ہر نماز میں اپنی امت کے لیے دعا مانگتا ہوں، ہر نماز کی ہر رکعت میں، ہر نماز میں اپنی امت کی دعا مانگتا ہوں۔
یہ دعا اپنی اہلیہ محترمہ جن کو اپنے ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ آپ کو ان سے محبت تھی، ان کے لیے ان کے مطالبے پر، ان کی درخواست پر ایک دفعہ دعا فرمائی. امت نے آپ سے درخواست نہیں کی، امت نے آپ سے نہیں مانگا، لیکن اپنی امت کے لیے آپ ہر نماز میں اپنی امت کی دعا فرماتے ہیں. آج ہم کیسے امتی ہیں حضور کے؟ آج ہم کیسے امتی ہیں حضور کے؟ حضور تو ہر نماز میں ہمارے لیے مانگے اور ہم حضور کی امت کو بھول چکے ہیں. ہمیں امت کی فکر نہیں، امت حضور کے طریقوں کو چھوڑ رہی ہے. ہم کہاں ہیں؟ میرے بھائی دوست بزرگوں، یہ ہم پر ذمہ داری ہے. پوری امت کی فکر کریں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی فکر کریں. کوئی مسلمان بھی دین سے دور نہ ہو، کوئی مسلمان بھی اللہ کے حقوق کو چھوڑنے والا نہ ہو، پیارے نبی کی سنت سے ہٹا ہوا نہ ہو. فکر کریں. جب محنت کریں گے اور ساری امت کی فکر کریں، ساری امت کی نیت کر کے محنت کریں گے، اللہ رب العزت ہماری محنتوں کو اور قربانیوں کو قبول فرما کر امت کی ہدایت کے فیصلے. کوئی مشکل نہیں. اللہ کیا ہدایت دینا کوئی مشکل نہیں. اللہ کو ایک انسان کو ہدایت دینا اور ساری انسان کی ہدایت دینا اللہ کے لیے بڑا، اللہ کے ارادے کی دیر ہے. ہم محنت کر کر کے، مسلمانوں کو محنت کر کر کے اللہ کو راضی کر لیں، اللہ سے فیصلہ کروا لیں، اللہ تعالیٰ پوری امت کی ہدایت کے فیصلے فرمائیں گے. اتنی دیر بھی نہیں لگتی ہدایت کے پھیلنے میں جتنے کے موسم کے بدل. سخت گرمی ہے، لوگ دھوپ سے گرمی سے بلبلا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت بادل بھیج دیتے ہیں اور بارش ہو جاتی ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہیں. موسم کو اللہ نے بدل دیا. جتنی دیر موسم کے بدلنے اللہ کی لگی، اللہ تو اس سے بھی کم میں قادر ہیں، لیکن عام طور سے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا وقت لگتا ہے. اللہ تعالیٰ امت کی دلوں کو پلٹنے میں اتنا وقت نہیں لگتا. رات کو سوئیں گے گمراہی کے جذبات پر، نافرمانی کے جذبات پر، اور صبح کو اٹھیں گے ہدایت کے جذبات پر اور فرمانبرداری کے جذبات پر. یہ ہماری محنت کی کمی ہے، ہماری طرف سے محنت میں دیر ہے. جب ہم خوب محنت کریں گے اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں گے، اپنا اصل کام بنا لیں گے، اللہ رب العزت ہماری محنت کو قبول فرما کر امت کی ہدایت کے فیصلے. تو میرے دوستو بزرگوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے ذمے ہے یہ کام. اب اس کے لیے ارشاد فرمائیں، آپ حضرات میں سے کون کون سے بھائی ہیں جو ہمت کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے راستے میں نقد تیار ہوں نکلنے کے نقد تیار ہوں. جن بھائیوں نے اب تک 4 مہینے لگائے وہ کھڑے ہو کے اپنے نام پیش فرمائیں. کون کون تیار ہے 4 مہینے کے لیے؟ جی ارشاد فرمائیں. فرمائیں ماشاء اللہ. دنیا آخر کی کامیابیاں اللہ رب العزت نے اس کام کے ساتھ جوڑی. فرمائیے ماشاء اللہ. کون کون سے بھائی؟ محمد آصف صاحب جی کہاں سے؟ جماعتوں کے نام لکھوائیں. کہاں سے کوئی جماعت تیار ہو کر آئیے، کہاں سے چلنے کی جماعت تیار ہو کر آئیے، کہاں سے چلنے کی جماعت، 4 ماہ نقد اللہ قبول فرمائے. اور کہاں سے 7 مہینے کی جماعت اور سال کی جماعت، بیرون کے لیے، بیرون کے لیے، پوری جماعتوں کے نام لکھوائیں. 7 ماہ کے لیے کہاں سے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شاہ فرمائیں. آپ کا نام؟ بھائی عمر صاحب. فرمائیں. ابھی جانے میں گرانا بنائے بھائی. اس طرح آپ نے بیٹھ کر دن کی بات کی ایسے تشہیر کے وقت آپ کو بتاتا اپنے شجاعت کے پورا ایک دوسرے کو تیار کریں. ہمارے جو آئے وہاں ہاں